بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ مشاعرہ، جیسا کہ اکثر نے عرض کیا تھا، پروین شاکر کی یاد میں منایا جا رہا ہے، اور یاد رفتگان کا یہ سلسلہ ہوتا رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہستیاں، وہ لوگ جنہوں نے ادبی خدمات سر انجام دی ہیں، تو ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ اور پھر اگر ہم نے بھی کوئی ایسا کام ہم سے بھی سرزد ہو جائے جو پسندیدہ ہو، تو پھر جب ہم چلے جائیں تو شاید ہمیں بھی لوگ اس طرح یاد کریں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ پروین شاکر کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ادب کی آمین بہت بڑی خدمت انہوں نے سر انجام دی ہے۔ آمین جی۔ تو آمین میرا ایک تو میں اس لحاظ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میرا گلا کافی خراب تھا، مجھے کافی فلو ہوا تھا، ان کے لیے تو میں اپنے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے بعد شعراء کرام کو دعوت دوں گا۔ آنکھوں سے برستا تو جناب ہیکل ہاشمی صاحب، جو صدر مجلس عام کی اجازت سے چند شعر میں اپنے پیش کرتا ہوں۔ بالکل ایک درد ہے کہ بانٹنے والے نہیں رہے، بہت خوب۔ کانٹوں سے ایک درد ہے، بانٹنے والے نہیں۔ ایک درد کہ ہے کہ بانٹنے والے بانٹنے نہیں رہے۔ والے نہیں رہے، واہ، اپنا سمجھ کے ڈانٹنے والے نہیں رہے، واہ، بہت خوب۔ اچھا ہے، اپنا سمجھ کے اپنا سمجھ کے ڈانٹنے والے نہیں رہے، رشتے بنے عذاب کی ایک صورت جدید، واہ، رشتے بنے عذاب کی ایک صورت جدید، اور ان کو بھی نبھانے والے نہیں رہے، واہ واہ واہ، واہ واہ، رانجھوں کی ہیر کے وہ فسانے ہوئے تمام، واہ، رانجھوں کی ہیر کے وہ فسانے ہوئے تمام، کچے گھڑوں پہ تیرنے والے نہیں رہے، واہ، نہیں رہے، واہ، بہت خوب۔ واہ، وہ لوگ جن کے دل بھی دھڑکتے تھے ساتھ ساتھ، واہ، وہ لوگ جن کے دل بھی دھڑکتے تھے ساتھ ساتھ، دل پر وہ ایسے چاہنے والے نہیں رہے۔ نہیں رہے، واہ واہ واہ، اور آخری شعر ہے واہ واہ، بہت خوب، کہ اللہ کے وجود کو کہاں مانتے ہیں لوگ، واہ، اللہ کے وجود اللہ کے وجود کو کہاں مانتے ہیں لوگ، بات اس کی کوئی ماننے والے نہیں رہے۔ ہاں، ہاں، تو اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے بہت ہی خوبصورت شاعر ہیں، جو کہ شاعروں کی جان ہے، اور وہ خود بھی بڑی پابندی سے، بڑے ہی ریگولر طریقے سے اپنی ایک تنظیم ہے علم و ادب، اس کے تحت مشاعرے کرواتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب گلاسکو UK سے مبشر شہزاد صاحب۔ جی مبشر شہزاد صاحب اپنے کلام سے نوازیے۔ پھر شہزاد صاحب تو تشریف نہیں رکھتے، آپ بھی تھے، میں نے دیکھا تھا انہیں۔ اچھا، ابھی نہیں آئے۔ وہ نہیں ہے، تو پھر میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب رانا صاحب، رانا عبدالرزاق صاحب۔ جی، سے یہ رانا عبدالرزاق صاحب کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے زائد عرصے سے یہ ایک رسالہ جائیں گے نکال ابھی؟ رہے ہیں، ابھی ماہانہ رسالہ جو پروگرام چل رہا ہے۔ قندیل ادب، اور بڑی ہی پابندی سے نکالتے ہیں، اور مشاعرے بھی منعقد کرواتے ہیں۔ آن لائن مشاعروں کا ریکارڈ توڑا ہے انہوں نے، تو بلکہ قائم کیا ہے خود ہی توڑ کے۔ تو جناب رانا صاحب تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ جی شکریہ جی، صدر صاحب کی اجازت سے چند شعر عرض کرتا ہوں۔ جی صدر صاحب اجازت ہے؟ عنایت کیجیے عنایت۔ یہ جی جی شکریہ، یہ آوازیں تھوڑا بند کریں جی میں حمیدی کرتا صاحب۔ ہوں، جی جی جی۔ یہ محبوب کی شان میں چند شعر عرض کرتا ہوں جی۔
جی پھول لگتا ہے، گلاب لگتا ہے، وہ بہاروں کا خواب لگتا ہے۔ واہ 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 پھول لگتا ہے، گلاب لگتا ہے، وہ بہاروں کا خواب لگتا ہے۔ کس محبت سے بات کرتا ہے، وہ مجسم رباب لگتا ہے۔ واہ واہ کیا کہنے واہ اچھا ہے اچھا ہے آسماں کی زبان بولے ہے، وہ الہی کتاب لگتا ہے۔ واہ قدرت سے جنہیں ملتی ہے۔ حسن اس پہ تمام اترا ہے، حسن اس پہ تمام اترا ہے، مہر اور مہتاب لگتا ہے۔ واہ واہ بہت خوب اس کو چندہ کہوں کہ میں تارا، اس کو چندہ کہوں کہ میں تارا، وہ حسین بے حساب لگتا ہے۔ وہ حسین بے حساب لگتا ہے۔ آندھیوں میں کلے کی مانند ہے، آندھیوں میں کلے کی مانند ہے، دھوپ میں وہ سحاب لگتا ہے۔ واہ 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 اس کے آگے سوال کیا ٹھہرے، واہ واہ اس کے آگے سوال کیا ٹھہرے، وہ مدلل جواب لگتا ہے۔ وہ مدلل جواب لگتا ہے۔ اس سے مل کر مہک نہیں جاتی، ان سے مل کر مہک نہیں جاتی۔ اس سے مل کر مہک نہیں جاتی، ہاتھ اس کا گلاب لگتا ہے۔ ہاتھ کا گلاب لگتا ہے۔ واہ واہ ہر سطر پر عنایتوں کے حروف، ہر سطر پر عنایتوں کے حروف، وہ محبت کا باب لگتا ہے۔ واہ 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 ہم تو بس اس کے ہیں اسی کے ہیں، ہم تو بس اس کے ہیں اسی کے ہیں، وہ ہمیں انقلاب لگتا ہے۔ وہ واہ ہمیں انقلاب لگتا ہے۔ جب بھی ہم دور تک نظر ڈالیں، جب بھی ہم دور تک نظر ڈالیں، بس وہی کامیاب لگتا ہے۔ کامیاب لگتا ہے۔ ہم سے آسی جو اس کے ساتھ چلیں، ہم سیاسی ہم جو سے اس کے آسی ساتھ جو اس چلیں، کے ساتھ چلیں، چاند سا ہم رکاب لگتا ہے۔ چاند سا ہم رکاب واہ لگتا ہے۔ پھول واہ لگتا ہے، گلاب لگتا ہے، گلاب لگتا ہے۔ وہ بہاروں کا خواب لگتا ہے۔ واہ واہ بہت بہت خوب رانا صاحب کچھ اور بھی عنایت فرمائیں گے جی؟ نہیں کافی ہے، بس آگے اچھا چلیں۔ جی، بہت شکریہ۔ اب ہم لندن سے چلتے ہیں کراچی، بڑی جہاں ہمارے ساتھ بہت خوبصورت کلام کے حامل شاعر جناب صفدر علی انشا صاحب آواز تشریف ہی چلی رکھتے گئی ہیں۔ یار۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلام سے نوازیں جناب صفدر علی انشا صاحب۔ شکریہ یہ آواز جناب نہیں صدر بات کی کر سکے آپ؟ بولو شاید جناب صدر کی اجازت کے ساتھ اللہ صاحب جی جی ارشاد، جناب صدر کی یاد جی فرمائے۔ جی جناب ارشاد صدر کی فرمائے اجازت کے ساتھ صدر صاحب نے اجازت دے دی تھی۔ یہ آواز آ رہی ہے میری؟ یہ آواز بند کریں حمیدی صاحب، میوٹ کریں۔ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی سر۔ فیملی ٹاکنگ بہت ہو رہی ہے۔ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے بہت۔ میوٹ کر دیں حمیدی صاحب۔ جی 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 ارشاد نوشد صاحب ارشاد، کی طرف سے۔ آپ پڑھتے جائیے سر، آغا صاحب اچھا صاحب۔ جی یہ عرض کیا ہے کہ ملاوٹ کے حوالے سے پتہ ہے جی 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 کہ ہو رہی ہے ملاوٹ ہر طرح کی چیز میں، ہو رہی ہے جب ملاوٹ ہر طرح کی چیز میں، واہ ہو رہا ہوں ناتواں اتنی غذا کھانے کے بعد، واہ واہ واہ، ہو رہی ہے جب ملاوٹ ہر طرح کی چیز میں، ہو رہا ہوں ناتواں اتنی غذا کھانے کے بعد، واہ پڑھ رہا ہوں انا للہ دن میں 2 مرتبہ، آہا پڑھ حمیدی رہا صاحب ہوں انا للہ دن میں 2 مرتبہ، ایک دوا کھانے سے پہلے، ایک دوا کھانے ایک کے دوا بعد، کھانے کے بعد، واہ 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 بہت خوب۔ پڑھ رہا واہ ہوں انشا انا صاحب، للہ دن میں 2 مرتبہ۔ حمیدی صاحب ڈاکٹر سعید روشن صاحب کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ جی میں کرتا ہوں۔ میوٹ کر دینا پلیز ان کو، وہ ڈسٹربنس بہت زیادہ ہو رہی ہے۔
سعید روشن صاحب. جی ہو گیا، اب ہو گیا سر. جی ٹھیک ہے. جی جی جب عائشہ صاحب آپ پڑھیے. جب ڈائگنوز ہو جائے نا جی تو پھر صحیح ڈائگنوز ہو گیا نا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اجازت ہے. جی جی ارشاد سر ارشاد. ارشاد ارشاد. ایک دوا کھانے سے دیکھو پہلے، ایسا ایک ہے دوا کہ ہم کھانے کے بعد. واہ جی. جی یہ غالباً عزیز حامد مدنی کا مصرع ہے. ہم بے قصوں کی بزم میں آئے گا کون، اور ہاں آئے ہاں. گا اور کون. پیچھے 3 مصرع لگائے ہیں کہ ہم بے قصوں کی بزم میں آئے گا اور کون. ہوں آ بیٹھتی ہے پوتوں کی دادی کبھی کبھی. ہم بے قصوں کی بزم میں آئے گا اور کون. آ بیٹھتی ہے پوتوں کی دادی کبھی کبھی. ہاں ہاں. واہ کیا کہنے. ایک وقت تھا، ایک وقت تھا کہ آتی تھی جاتی تھی آتی تھی. ہوں. نیلی کبھی 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 پیلی کبھی کبھی. واہ واہ واہ. آہا. ایک وقت تھا کہ آتی تھی جاتی تھی آتی تھی، اور نیلی کبھی 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 پیلی کبھی کبھی. ایک غزل کے چند اشعار کہ ان کے رخ پر نقاب ہوتا ہے. جی واہ جی. دل ہمارا کباب ہوتا ہے. واہ. ہائے واہ ہائے. واہ واہ واہ. آہا. ان کے رخ پر نقاب ہوتا ہے. نقاب ہوتا دل ہے، ہمارا دل کباب ہمارا ہوتا ہے. کباب ہوتا ہے. اور واہ آواز چلی گئی. انشاء صاحب. کوئی میوٹ ہو گئے ہوں گے. یہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہوگا. ہاں نہیں میوٹ تو نہیں ہوئے، وہ بالکل ہی بلینک، ان کی وہ تصویر بھی نہیں نظر آ رہی اور اور انٹرنیٹ تصویر چلے جام گئے. ہو گئی ہے جی. صرف نام ہی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں. چلو آگے بڑھائیں پھر آگے آگے. بڑھتے ہیں، لیکن وہ نظر تو آ رہے ہیں مجھے ہاں وہ لیکن جام ہے، تصویر جو ہے نا اس وہ جم تصویر. گئی. ہاں وہ بالکل وہ رک گئی ہے. چلیں اگر وہ دوبارہ آ گئے تو پھر ان کو ہم شامل کر وہ لیں گے. چلے گئے ہیں اب تو چلے گئے ہیں. اب آ گئے ہیں پھر جی سے. جی جی ہاں ارشاد یہ جو آ گئے ہیں آ گئے. فنی خرابی ہو گئی تھی. جی جی ارشاد ارشاد. کیا ہے کہ کیسے کیسے اس زلف کو گھٹا کہہ دوں واہ جس میں اکثر خضاب ہوتا ہے. واہ. اور اس کو کہیے کرشمہ کرسی کا، اس کو کہیے کرشمہ کرسی کا، چور عزت مآب ہوتا ہے. واہ آہا. واہ جی واہ. ہم، واہ جی واہ. ہم. اس کو حسب حال. کہیے کرشمہ کرسی کا، ہاں. چور عزت مآب ہوتا ہے. اور ہر محکمے کے باس کا انشاء، ہر محکمے کے باس کا انشاء، ہر سخن لاجواب ہوتا ہے. واہ. اچھا. ہم، بہت خوب. ہر سخن لاجواب ہوتا ہے. ہوں. یہ ہم. ٹی وی پہ خبرنامے آتے ہیں ہمارے انڈیا اور پاکستان میں خاص طور سے. جی وہ جی. پہلے کسی زمانے میں بڑے تحمل کے ساتھ خبریں پڑھی جاتی تھیں، ہاں ہاں. لیکن اب جو معاملہ ہے وہ بالکل الٹ ہو گیا ہے، عجیب و غریب ہو گیا ہے. جی جی. اس کے حوالے سے چند اشعار اور اس کے بعد آپ سے اجازت کہ پیش خدمت خبرنامہ ذرا وقفے کے بعد. ہوں. واہ. مسکراتا ایک چہرہ چھپ گیا کہنے کے بعد. ہوں. ہم. اور پہلے کچھ دلکش سے سب کو ایڈ دکھلائے گئے. ہوں. واہ. واہ. فتن دو نیوز ریڈر چیختے پائے گئے. واہ. ہاں. ہم. فتن دو نیوز ریڈر چیختے پائے گئے. اور عید قرباں کے لیے کچھ بیل بھی آئے نظر. ہوں. واہ. عید قرباں کے لیے کچھ بیل بھی آئے نظر. پھر کسی شاعر کی رحلت کی بھی خبر. در آئی خبر. پھر کسی شاعر کی رحلت کی بھی در آئی خبر. واہ. واہ. اور تذکرہ جن سے ثلاثہ کا بہت پرزور تھا. تذکرہ جن سے ثلاثہ کا بہت پرزور تھا.
اور تذکرہ دانشوروں کا پھر بھی زیر غور تھا، واہ واہ جی واہ. اور ایک طرف دولہا بنا دلہن کے گھر کو چل دیا، ہاں ہاں. واہ ایک طرف دولہا بنا دلہن کے گھر کو چل دیا، گھر کو چل دیا، اور ادھر رکشے میں ماہ نو تولد ہو گیا۔ واہ 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 واہ. واہ ایک طرف دولہا بنا دلہن کے گھر کو چل دیا، ہاں. ادھر رکشے میں ماہ نو تولد ہو گیا، اور اہلیہ میکے گئی جب اس کا پارا چڑھ گیا، ٹھیک ہے. اور اہلیہ پھر میکے گئی۔ شوہر ادھر بجلی کے کھمبے چڑھ گیا۔ واہ. اور یہ اچھا، بھی کیسا ڈھونگ تھا بیوی منانے کے لیے، یہ بھی کیسا ڈھونگ تھا بیوی منانے کے لیے، یا نیا ایک تجربہ ٹی وی پہ آنے کے لیے۔ واہ واہ. واہ واہ ایک سیاست دان مائک کو پٹک کر چل دیا، ایک سیاست دان مائک کو پٹک کر چل دیا، دوسرے نے تیسرے کے منہ کو کالا کر دیا، واہ واہ واہ. دوسرے نے تیسرے کے منہ کو کالا کر کالا کر دیا، دیا۔ اور ایک بھکاری کہہ کے چمٹا مال ہم کو دیجئے، واہ. مال ہم کو دیجیے، ایک ملا جی یہ بولے کھال ہم کو دیجئے، بہت اچھا. مال ہم کو دیجیے۔ ایک بھکاری کہہ کے چمٹا مال ہم کو دیجئے، اور ایک ملا جی یہ بولے کھال ہم کو دیجئے۔ واہ. اور ایک سیاسی حوالے سے ہے کہ ایک مووی کا ٹریلر سب کے دل کو بھا گیا، واہ. ایک مووی کا ٹریلر سب کے دل کو بھا گیا، آ گیا، اور ایک مودی کا بھائی پھر سڑک دکھلا گیا۔ واہ بہت خوب. اور یہ تھا آخری شعر ہے کہ یہ تھا چوں چوں کا مربع یا خبر نامہ کوئی، واہ یہ تھا چوں چوں کا مربع یا خبر نامہ کوئی، یا کسی بذات کی شادی کا ہنگامہ کوئی۔ ارے واہ. واہ کیا بہت کہنے شکریہ، بہت اچھا ہے نوازی۔ یہ ہمارے جو ہمارے یہاں آتے ہیں، یہ اچھا ہے استاد میں ایک نظر گئی تھی، تو آپ سے اجازت ہے، شکریہ آپ کا، آپ کی سماعتوں کا۔ بہت شکریہ. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت اچھا کلام بہت پیش عمدہ۔ فرمایا آپ نے جناب انشاء بہت صاحب. محبت آپ کی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمید جی بھائی، جی 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 یہ میں آپ ہی کو شاعرہ، بلانے جا رہا ہوں. یہ آپ عابد یہ شاکرہ پروین کا مشاعرہ ہے۔ پروین شاکر کی یاد میں. شاکرہ پروین تو کوئی نہیں بیچاری. اس کے ساتھ پروین شاکر کی یاد میں ایسا ظلم نہ کیجیے اس جی کے جی ساتھ. میں نے کچھ لکھا تھا تو حاضر ہو جاؤں۔ آپ ہی کو بلانا جا رہا ہوں نا. جناب متحدہ عرب ٹھیک ہے، امارات سے جناب انور آپ حاضر صاحب ہو ہیں. چکے ہیں؟ آپ تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے. جی میں حاضر ہو گیا ہوں، جی جی تو جی ارشاد کیجیے آپ کہے تو میں پڑھنا شروع کر دوں۔ جی 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 بالکل بلا تکلف پڑھنا شروع کیجیے. صاحب صدر سے اجازت لے کے۔ صاحب صدر سے اجازت لے لے. صدر محترم کی اجازت سے جی جی شروع کیجیے۔ عرض کیا ہے پروین شاکر، اپنے ہر پیار میں کٹوا، اپنے پر پیار میں کٹوا کے بھی مغرور رہی، بغض و نفرت سے سدا ہی سے تو وہ دور رہی، اپنے پر پیار میں کٹوا کے بھی مغرور رہی، بغض و نفرت سے سدا ہی سے تو وہ دور رہی، بہت خوب۔ اپنے ناکردہ گناہوں کو بھی تسلیم کیا، اپنے ناکردہ گناہوں کو بھی تسلیم کیا، اپنے محبوب کی چاہت میں وہ مجبور رہی، اپنے محبوب کی چاہت میں مجبور رہی، ظلم ہم راز کے سہ کر نظر انداز کیے،
اپنے سر اس کے بھی الزام لیے چور رہی، بہت خوب. اپنے سر اس کے بھی الزام لیے چور رہی، زہر کے گھوٹ بھی ہنس ہنس کے وہ دن رات پیے، زہر کے گھوٹ بھی ہنس ہنس کے وہ دن رات پیے، اٹھنے دیتی نہ تھی محبوب پہ انگلی، وہی بھرپور وہی، وہ رہی بھرپور وہی، بہت خوب. اپنی بے لوث محبت کا بدل پا نہ سکی، اپنی بے لوث محبت کا بدل پا نہ سکی، پیار میں چاہ نہ ملا پھر بھی وہ شاکر ہی رہی، پیار شاکر ہی چاہ رہے. نہ ملا پھر بھی وہ شاکر ہی رہی، اپنے اشعار میں دکھ درد سمیٹے رکھا، اپنے اشعار میں دکھ درد سمیٹے رکھا، اس کو مظلوم بناتی رہی، ظالم ہی رہی، ایسی ظالم ہی رہی، اس طرح ٹوٹ کے چاہا اسے حیران ہوں انور، اس طرح ٹوٹ کے چاہت حیران ہوں انور، اس کی بے لوث محبت تھی یہ پروین شاکر، اس کی بے لوث محبت تھی یہ پروین شاکر، اپنے ہر پیار میں کٹوا، اپنے پر پیار میں کٹوا کے بھی مخمور رہی، بغض و نفرت سے صدا ہی سے تو وہ دور رہی۔ واہ 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 ایک واہ، اور بہت خوب. چھوٹی سی نظم ہے، اسی کے اوپر لکھا ہوں، عرض کیا ہے، جی. چاہ میں ایک ہی ایکتا رہی پروین شاکر، چاہ میں ایک ہی ایکتا رہی پروین شاکر، پیار کا رشتہ نبھاتی رہی بن کر ماہر، پیار میں شکوے شکایات گلے بھی نہ کیے، جس کے اشعار میں دل جان محبت ظاہر، وہ محبت کو زمانے میں اجاگر کر دی، گھر کے بھیتر بھی رہی پاک وہ شفاف باہر، گھر کے الزام سبھی خود پہ اسے معاف کیا، تھی محبت بھری باتیں لکھی ہر جا اکثر، چاہ میں اس کے تقدس بھرے اشعار لکھے، چاہ میں اس کے تقدس بھرے اشعار لکھے، صنف نازک تھی کھلے دل کی تھی بہتر شاعر، نظر انداز کیا دیکھ کے ہر خامی کو، خوبیوں پر ہی نظر تھی یہ تھی پروین شاکر، آخری نکلا ہے، جان کے پیار میں جو جان گنوا بیٹھی تھی، جان کے پیار میں جو جان گنوا بیٹھی تھی، اب حقیقت میں لکھا ہے جو سچ ہے یہ انور، جی السلام علیکم. چاہ میں ایک ہی ایکتا رہی پروین شاکر، پیار کا رشتہ نبھاتی رہی بن کر اچھا ماہر۔ کوئی بات نہیں، جی میں ایک منٹ. اچھا جی محترم، جی بہت شکریہ بہت جناب علی. بہت بہت. اور اب میں دعوت کلام دیتا ہوں ہمارے شکریہ، اگلے جو جزاک اللہ۔ شاعر ہیں. پہلے میں ایک جی جی ایک سیکنڈ. صدر صاحب کی اجازت سے میں اب کچھ کام سے جانا ہے، جا سکتا ہوں؟ جی جی تشریف لے جائیے بے شک آپ. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا. اب میں رانا شکریہ، محسن جزاک اللہ۔ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں ان سے جی، گزارش کروں گا کہ وہ السلام علیکم۔ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب رانا محسن صاحب. جی السلام علیکم سب لوگوں کو، سب دوستوں کو، سب سینئرز کو میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم ماشاء اللہ. السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ. صدر محفل کی اجازت سے عنایت کیجیے عنایت کیجیے. چاہوں گا جی کلام ہے کہ پہلے دو اشعار اور اس کے بعد ایک تازہ غزل کے کچھ اشعار. کسی کو بلاؤں گا۔ بات کہنے کا طریقہ نہیں آیا، ہوں،
यूके वाले कोई हैं तो बात कहने का तरीका नहीं आया, बात सुनने का सलीका नहीं आया। वाह वाह अगर मुझ पर अगर उतरी नहीं वही कोई, वही कोई आप पर भी कोई सहीफा नहीं आया। ये गजल है कि जी, चश्मे साकी को नम नहीं किया जा सकता, मैं साकी को चश्मे साकी को नम नहीं किया जा सकता, चश्मे साकी को नम नहीं किया जा सकता, तुम मैं को हम नहीं किया जा सकता। वाह 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 अच्छा अच्छा बहुत खूब चश्मे अच्छा साकी को मिसरा। नम नहीं किया जा सकता, तुम मैं को हम नहीं किया जा को सकता, हम नहीं किया जा सकता। तुझे बगावत पर उकसाता है तेरा हुस्न, अना को मोहब्बत में जम नहीं किया जा जम सकता। नहीं किया जा सकता। वाह 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 जी। ये तुझे कवाफी बगावत निकाले आप। पर तुझे बगावत पर आता है तेरा हुस्न, अना को मोहब्बत में नहीं किया जा सकता। जितने भी हंसी हो तुम अगर इंसान ही, पूजा नहीं की जा सकती, वाह सनम नहीं किया जा सकता। वाह हम नहीं किया जा वक्त वाह वाह रुखसत चेहरे पर एक रनाई थी, रात का गम इतना है कम नहीं किया जा सकता। कम नहीं किया जा सकता। कम नहीं किया जा सकता। वाह 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 वक्त रुखसत तेरे चेहरे पर एक रनाई थी, इस बात का गम इतना है गम कम नहीं किया नहीं जा किया जा सकता। गम नहीं किया जा सकता। वाह 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 इश्क चाहत की आखिरी मंजिल है, इश्क चाहत की ये वो आखिरी दम मंजिल। है, ये वो दम है जो एकदम नहीं किया जा सकता। बहुत खूब बहुत खूब। वाह वाह अच्छा। मोहसिन साहब। अच्छा बहुत अच्छे कवाफी आपने निकाले हैं। इश्क चाहत की आखिरी मंजिल है, वाह वाह ये वो दम है एकदम नहीं किया जा सकता। वाह एकदम नहीं इस किया जा चश्मे सकता। तर में इस चश्मे तर में तशनगी ये मुसर्रत कहाँ से लाऊं, वाह 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 तशनगी मुसर्रत। वाह तशनगी ये मुसर्रत कहाँ से तर लाऊं। में तशनगी ये मुसर्रत कहाँ से लाऊं, वाह मातम ज़दा चेहरे को तबस्सुम नहीं किया जा वाह सकता। वाह 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 अच्छा वाह है वाह वाह मासूम ज़दा चेहरे तबस्सुम को नहीं किया जा अच्छा है सकता। तबस्सुम नहीं किया जा सकता। हाँ, हाँ। चश्मे साकी को नम नहीं किया जा सकता, तुम वाह मैं को हम नहीं किया जा सकता। वाह 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 बहुत शुक्रिया खूब, सर। बहुत मैं और अच्छे। तुमको हम नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया जनाब राना मोहसिन साहब। बहुत और अब खूब मैं राणा साहब। दावत कलाम दूंगा उकाड़ा पाकिस्तान से नजमा महबूब नजमा साहिबा, जो कि मेज़बान भी हैं, वो कारवान शेर सुकन की डायरेक्टर भी हैं, और प्रोफेशन के एतबार से वो स्कूल में टीचर हैं। तशरीफ लाइए नजमा महबूब नजमा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों का क्या हाल है? जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बुलाने पे आए। आज का जो हमारा मुशायरा है वो परवीन शाकिर की याद में हमने रखा है, तो मैं 2-3 मिनट का परवीन शाकिर पे थोड़ा सा उस पे शायरी का एक हवाला देना चाहूंगी। 2 हिस्सों में है ये, एक मोहब्बत का ज़ौन और दूसरा उसका हिजर। तो पहले मैं मोहब्बत का ज़म जो है वो परवीन शाकिर की शायरी का वो बताना चाहूंगी। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि परवीन शाकिर का मुकाम क्या है हमारी शायरी में।
جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، اور وہ جب تک بھی رہی میں انہوں نے اردو ادب میں ایک ایسی مثال قائم کی جو کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی نمائندگی بھرپور انداز میں انہوں نے کی ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں کہ پروین شاکر کی شاعری میں محبت کا ذوق اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہ شاعری جو ہے اردو ادب میں ایک منفرد نسوانی لہجے کی پہچان ہے ان کی، اور ان کا کلام جو ہے وہ عورت کی داخلی جو ایک دنیا ہے، جذباتی تجربات یا پھر رومانوی کشمکش، ان ساری چیزوں کی آئینہ دار ہے ان کی شاعری۔ ان کی نظمیں ہوں یا ان کی نظم نثر ہو یا شاعری میں ہو، تو دونوں میں محبت ایک ایسا جذبہ ہے شبدوں میں بستا ہے، لیکن حقیقت میں اکثر ظلم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی ایک محبت ان کے ہاں ایک ایسی خوش فہمی ہے کہ اگر ہم اس کو خوش فہمی کہیں تو اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ ایک ایسا خواب ہے کہ جس کی تعبیر بڑی ہی بھیانک ان کی شاعری کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، تو اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھیانک جو تعبیر ہے اس کو بھی انہوں نے بہت ہی محبت کے بھرپور جذبے کے ساتھ، اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کی شاعری کا پس منظر دیکھوں تو پروین شاکر کی شاعری جو ہے وہ بظاہر ہمیں بہت حسین اور دلکش نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد کو ہم دیکھیں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ وہم ہے، خوش فہمی ہے، یا پھر ایسی ناتمام تمنائیں ہیں کہ جن کے پورا ہونے کا شاید اس کو خود بھی یقین نہیں تھا، اور جو کوئی اس کی شاعری میں ہمیں یہ ناتمام تمنائیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی بھی ہیں تو وہ بھی ایک کسک کے ساتھ نظر آتی ہیں، لیکن ان کے کلام کا جو ایک جذبہ سب سے نمایاں ہے وہ علامت ہے، اور اس کی علامتوں میں اگر ہم دیکھیں تو خوشبو، تتلی، خواب یا آئینہ، ایسی بہت ساری علامتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ میں اب اس کے چند اشعار جو ہیں وہ ان کی صورت میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے محبت جو ہے وہ ان کے ہاں ہمیں ملتی ہے۔ محبت کا ذوق جو ہے، جو اس کی خوش فہمی یا ناتمام خواب جو ہیں جن کی تعبیر وہ نہیں پا سکی، وہ کیا ہے؟ جیسے وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی شاعری میں یہ چیز ہمیں بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ بہت ہی ناپائیدار ایک جذبہ ہے محبت اس کے نزدیک، جس کے بکھر جانے کا اس نے اس میں اشارہ کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہار نہیں مانتی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، اور اس ہار میں بھی وہ ہار نہیں مانتی، جبکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت کی بے قدری، اس کی سچائی کی بے قدری کس طرح سے کی گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس ساری اپنی ناقدری کو سماجی جبر اور دکھ کی صورتحال میں وہ بیان کرتی ہے۔ ایک جگہ پہ وہ کہتی ہے کہ کاش وہ لڑکی ہوتی جو کسی کی بھی نہ ہوتی۔ یہ ایک ایسی محبت کا خواب ہے جس میں وہ ایک خود مختار عورت کے روپ میں خود کو دیکھتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، جو کہ ہر عورت کا ایک خواب ہے، لیکن ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ زخم ہے بھر جائے گا۔ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ایک زوم ہے وہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسے جذباتی دھوکہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ تو اس کی شاعری میں تھا۔ اگر ہم دیکھیں اس کی شاعری کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ نثری نظم بھی ہے، اس میں بھی پروین کا جو لہجہ ہے وہ ہمیں بہت ہی داخلی اور ذاتی قسم کا نظر آتا ہے، بلکہ شاعری کی نسبت نثری نظم میں وہ زیادہ ہی ذاتی اور جذباتی ہے۔ جیسے نظم ہے مہک، اس میں بھی وہ محبت کو ایک خوشبو قرار دیتی ہے کہ جو کہیں بھی ٹھہرتی نہیں ہے، بکھر جاتی ہے ہواؤں میں، کہیں قید نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس کا ایک واضح اشارہ ہے کہ کس طرح سے وہ محبت کے جذبے کو دیکھتی ہے، اور کس طرح سے وہ اپنے محبوب کو دیکھتی ہے کہ اس نے جتنے بھی جو اس سے وعدے کیے ہیں وہ کس طرح سے
ہوا کی خوشبو کی طرح بکھر گئی ہوں۔ تو اگر اس ساری اپنے اب تک کی میں بات چیت کا ایک نتیجہ نکالوں، میں اس نتیجے پر پہنچوں گی کہ پروین شاکر کی شاعری نظم ہو یا نثر، دونوں میں ہی محبت کا سانگ جو ہے وہ عورت کے خواب دیکھنے، اس کے دھوکہ کھانے اور اس کے بعد اس کے بیدار ہو جانے کی ایک کہانی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم یہ سانگ ہے کہ ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک مکمل کی نمائندگی کرتی ہوئی وہ اپنے شاعری میں یہ میرے جو پروین کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اس کی شاعری کا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی کچھ شعرا کے پڑھنے کے بعد پھر میں دوسرا حصہ جو ہے اس کی شاعری میں ہجر جو ہے اس کو بھی بیان کروں گی۔ شکریہ بہت بہت شکریہ جی۔ محترمہ حلوہ محبوب صاحبہ، بہت کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے پروین شاکر کی شاعری کا تجزیہ کیا ہے، اور اپنی کوئی غزل ابھی پیش کریں گی یا بعد میں؟ غزل ابھی آپ کسی کو بلا لیں، اچھا کسی ٹھیک اور ہے، شاعر۔ جی جی ٹھیک ہے، ہمارے بالکل ہمارے صحیح۔ صدر صاحب بھی شاید آ ہاں گئے ہیں۔ صدر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جی السلام تو علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم، وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ہم نے آپ کی کرسی نا معذرت تاخیر کے ساتھ وعلیکم آنے کی، السلام جی۔ عاریتاً آپ کی کرسی کسی کو دے دی تھی ہم نے۔ بس چونکہ اب ایسا ہے کہ یہ چونکہ یہاں ابھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہی فجر کا ٹائم ختم ہوا ہے، جی جی اور جی، ظاہر ہے کہ بہت ارلی تھا، میں نے کہا بھی تھا میں اس اچھا وقت اچھا کولوراڈو میں ہوں، تو اچھا اچھا، یہاں سورج جو ہے تو وہ 7:25 کے آس پاس طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ بہت ارلی تھا۔ بہرحال بہت نوازش آپ کی کہ آپ تشریف مجھے لائے، تو مجھے ہم بلا لیجیے، یہاں کچھ لائٹ کا پرابلمس ہے۔ جی جی میں آپ ہی کو بلانے جا رہا ہوں، میں مشاعرہ ایمان آگے کی بڑھاتے روشنی سے ہوئے کام لیں میں، جی، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ جی میں دعوت کلام دوں گا۔ جناب شعیب اختر صاحب ہندوستان سے ہیں، تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی شعیب صاحب تشریف لائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام، وعلیکم مشاعرے السلام۔ کم وعلیکم سیمینار السلام جی۔ اور محفل میں دو صدر موجود ہیں، میں دونوں سے ہی اجازت چاہتا ہوں۔ میری طرف سے تو اجازت ہے۔ جی اجازت ہے، میں تو ایکٹنگ تھا، اب کتنی اب کہتے آپ کی صدارت کی ہاشمی صاحب اور وہ دونوں ہی خطے میں شروع کرتا ہوں آپ بسم دونوں اللہ کی اجازت سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ارشاد۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، ہاں ہاں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ واہ بات واہ، رسوائی کی۔ پروین شاکر اور ان کے نام کا یہ مشاعرہ، ان کے شعر سے ان کو یاد کرنا بہت ضروری معلوم ہوا کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ رسوائی کی۔ پروین شاکر پہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور جن لوگوں نے بھی اردو ادب میں پروین شاکر کے حوالے سے لکھا ہے، میرے بھی 2-3 مضامین شائع ہوئے جس میں عنوان خوشبوؤں کی شاعرہ یا دیگر کوئی عنوان میں نے رکھا، تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں آپ بڑے لوگوں کے اس محفل میں، اور بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پروین شاکر کو اس بات کے لیے اور ان کی شاعری کو اس بات سے جوڑ کر کہ وہ اپنے اس محبت کے طور پہ جن کو انہوں نے دل و جان سے چاہا، یا محبت کے ان تمام حدوں سے باہر جا کر چاہا، یا محبت یا عشق کی اس شدت تک چاہا، وہ بالکل ہی بے وفا تھا، ایسی ان کی شاعری میں ہی ان جواب مل جاتا ہے۔ مطلب اپنی محبت سے وہ نالا نہیں تھی، تھوڑا افسوس ضرور تھا۔ اگر وہ اپنی محبت سے بالکل انکار کر جاتی یا ان کو لگتا کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ میرا ہے ہی نہیں، تو وہ یہ شعر نہیں کہتی کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔
اور یہ شعر بھی نہیں کہتی کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، جی وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میری ہر جائی کی، میری ہر جائے اور میں کی۔ سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ اس واہ، مشاعرے کے اس محفل سے میں ایک نئی بات اردو ادب میں پروین شاکر کے حوالے سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہلو سے بھی ان کو دیکھا جائے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ بہت ظلم ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ ہماری آپ تمام لوگوں کی زندگی میں جو ازدواجی زندگی، اس میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ زیادہ تر بیوی ناراض ہوتی ہیں، کبھی شوہر بھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی ادھر کی غلط فہمی ہوتی ہے، کبھی ادھر کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ رشتوں میں چلتا ہی ہے، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا محبت میں عاشق اور معشوق کا رشتہ ہو یا ہمارے دوسرے رشتے ہوں، سب میں پایا جاتا ہے، اور یہ موجود رہنا ہے۔ بہت بات طویل نہ کرتے ہوئے، کیونکہ مشاعرہ ہے، یہ کوئی سیمینار نہیں، پھر بھی میں پروین شاکر کا وہ شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا جو اس نے اپنے عاشق اور اپنے عشق کے لیے لکھا کہ اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند۔ آپ ہم سب ادب میں ہیں، اتنے گھنے بادل کے پیچھے کتنا تنہا ہوگا چاند۔ وہ پروین شاکر کا چاند کون ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا، بھول گیا سوال بھی۔ اور اس طرح کے بہت سے اشعار ان کے ہاں ملتے ہیں۔ بہرحال پروین شاکر پہ کبھی کسی وقت کوئی سیمینار منعقد ہو اور اس میں لمبے لمبے مقالے پڑھے جائیں اور باتیں ہوں اور مذاکرہ ہو، لوگوں میں بحثیں ہوں، تو ایک نئی راہ نکل سکتی ہے۔ آج مشاعرے میں میں اپنی دو چار نظمیں پیش کرنا چاہوں گا جو پروین شاکر کو ہی میں نے ان کے نظر ہی کی تھی، اور شب خون میں وہ دو نظمیں ایک ساتھ چھپی تھی جو الہ آباد سے شمسان فاروقی کی ادارت میں جی بڑا جی بالکل، شاندار جی جی تھا۔ جی جی دل سے، اور ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ دل سے نظم کا جو یہ عنوان دل سے ہے، گلزار صاحب نے اپنی فلم کے لیے جب منی رتن بنا رہے تھے تو وہ ٹائٹل لیے جس میں شاہ رخ خان نے کام کیا تھا۔ بہرحال وہ میری نظم کا عنوان سے ہی وہاں گیا تھا، دل سے۔ دل سے دل سے ہزار خیال نکلتے جب سے تمہیں دیکھا ہے، واہ، دل سے ہزار خیال نکلتے جب سے تمہیں دیکھا ہے، تم سے پہلے زندگی میں کوئی چمک نہیں تھی، اب ہاتھ بھی دعا کو اٹھتے ہیں، اب نماز بھی میں پڑھتا ہوں۔ دل سے ہزار خیال نکلتے جب سے تمہیں دیکھا ہے، تم سے پہلے زندگی میں کوئی چمک نہیں تھی، اب ہاتھ بھی دعا کو اٹھتے ہیں، اب نماز بھی میں پڑھتا ہوں۔ تم سے پہلے میں ایسا نہیں تھا، تم سے پہلے میں ایسا نہیں تھا، تم کو دیکھا تو دستے سوال ہوا میں، تم کو دیکھا تو دستے سوال ہوا۔ عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ بہت اچھا ہے۔ چھوٹی سی نظم، میرا اس کا ساتھ۔ میرا ہاں اس ہاں، کا ساتھ، میرے بستر میں دیپک کی طرح میرے ساتھ کون جلتا ہے، میرے بستر میں دیپک کی طرح میرے ساتھ کون جلتا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ دور بہت دور تک چلتا ہے، میرے غموں کے ساتھ میری ہڈیوں میں اترتا ہے۔ واہ، میرے بستر میں دیپک کی طرح میرے ساتھ کون جلتا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ دور بہت دور تک چلتا ہے، میرے غموں کے ساتھ میری ہڈیوں میں اترتا ہے، کون ہے گئے رات جو میرے سانوں پہ سر رکھ مجھ کو بڑے پیار سے کہتا ہے، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ تم اکیلے تو نہیں، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ تم اکیلے تو نہیں، پہلے تو کیونکہ نہیں۔ تم واہ، خوب ہے۔ بہت خوب ہے، بہت عمدہ جناب شاہد صاحب۔ اس کی ایسی ایک دو نظمیں اور میں پیش کرنا چاہوں گا، حاضر کرتا ہوں۔ ضرور ضرور ضرور۔ اور یہ پروین شاکر کے حوالے سے مشاعرہ ہے، نظمیں بھی میں اسی طرح سے۔ تیری سنگت، تیری سنگت، زلفوں کی خوشبو اندر تک اتر رہی ہے، ہوائیں سرسرا رہی ہیں، ہڈیوں میں کوئی راگ بج رہا ہے۔ واہ، زلفوں کی خوشبو اندر تک اتر رہی ہے، ہوائیں سرسرا رہی ہیں، ہڈیوں میں کوئی راگ بج رہا ہے، یہ طبلہ خاموش ہے بہت۔ زلفوں کی خوشبو اندر تک اتر رہی ہے، ہوائیں سرسرا رہی ہیں، ہڈیوں میں کوئی راگ بج رہا ہے، یہ طبلہ خاموش ہے بہت۔
सावन की फुहारों की थाप तेज है, सावन की फुहारों की थाप तेज है, तुम आओ मेरे संगीत को संगत देने के लिए, तुम आओ मेरे संगीत को संगत देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश फरमाया। वाह, माशाल्लाह। मेरे संगीत। तो माशाल्लाह। अब मुशायरा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ढाका यूनिवर्सिटी से हैं प्रोफेसर गुलाम रब्बानी साहब। जी गुलाम रब्बानी मैं साहब। आपको दावत कलाम देता हूँ, तशरीफ लाइए और अपने कलाम से नवाजिए। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम बांग्लादेश जी। वालेकुम अस्सलाम बांग्लादेश से बरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोगों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन शायरों को मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आप लोगों से जुड़ा। फिर भी दो चार शेर सुना देना चाहता हूँ। जी माफ कीजिए, शायद ये जो उसूल ज़वाबित है उसमें नहीं उबारेगा। सदर महफिल की इजाजत से जी जी जिंदगी बिस्मिल्लाह। रोशन होती है, जिंदगी रोशन होती है जब तुम पास हो। आहा आहा हम्म। जिंदगी रोशन होती है जब तुम पास हो, जिंदगी आज़ाब बन जाती है जब तुम उदास हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वाह। और सुनिए, जब कोई दूसरा फिक्र ना हो, जब कोई दूसरा फिक्र ना हो तो मेरे पास गोया बैठी हो। वाह वाह चलती है दिल ही दिल में गुफ्तगू, चलती है दिल ही में गुफ्तगू, साफ याद आती है तेरी रूह। वाह वाह वाह, मिलती है चारों तरफ तू ही तू, मिलती वाह है चारों तरफ तू ही तू, तू ही एक तो है दिल की तस्कीन को। बहुत वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं मुशायरा में आज ही पहला मैंने शिरकत किया और कुछ सुनाया। अब हमेशा और तो मुबारक हो, आप डेब्यू फिर भी मुबारक हो। तशरीफ लाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। आप जरूर तशरीफ लाइएगा नेक्स्ट टाइम भी। तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे साथ आदिल अलवी साहब हैं, जो कि शायर अपना अपना जो माइल अलवी के नाम से मशहूर हैं, लाहौर से हैं। तो मैं आपको दावत कलाम देता हूँ। माइल अलवी साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। माइल जी आइए। हाँ, सबसे पहले तो साहिब सदारत के ताखीर से आने के हवाले से सरदनश। मैं ये सोच रहा, नहीं 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 नहीं, कोई अच्छा सरजनश नहीं। हमारी हैसियत औकात कहाँ कि कोई सरजनश की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि सरजनश के लिए अखलाकी जुर्रत का तकाजा है कि सबसे पहली सरजनश अपने लिए होनी चाहिए। वाह मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो साहिब सदर की इजाजत से कुछ अल्फाज। साहिब सदर की इजाजत से जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब मन, सबसे पहले तो ये कि परवीन शाकिर साहिबा के हवाले से ये मुशायरा है उनकी याद में। याद बजाते खुद एक हवाला हुआ करती है। जिस तरह आने के लिए गैर मौजूद होना जरूरी है, आने की दलील बन जाती है आपकी गैर मौजूदगी, इसी तरह याद बजाते खुद एक मजबूत हवाला होती है किसी की शख्सियत का अहाता करने का। तो मैं कोई बिला तबसरा, बिला तमहीद
ایک بہت بڑے اور بعض اوقات اور حوالہ بھی وہ ہو جو بے حوالہ ہو. کبھی حوالے کو بے حوالہ ہونا چاہیے، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. میں معذرت کے ساتھ میں ملتمس ہوں، جو بھی ہمارے ساتھی ہیں، اگر کسی کا مائک آن ہے تو پلیز وہ اگر میوٹ کر لیا جائے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں یہ بات کر رہا تھا کہ لطف لینا ہے تو حوالہ بھی کبھی بے حوالہ ہونا چاہیے. تو ایک بہت بڑے شاعر کے دو اشعار جناب پروین شاکر مرحومہ کی کو ہدیہ کر رہا ہوں. شام کو صبح چمن یاد آئی، شام کو صبح چمن یاد آئی، احمد کس کی ندیم قاسمی. خوشبو. جی میں نے صاحب صدر یہ کہا تھا کہ بعض اوقات لطف لینا ہو تو حوالہ بے حوالہ ہونا چاہیے، اس کے اس لیے میں ساتھ نے کبھی نام نہیں کبھی لیا. کبھی کبھی اس سے بہت بہتری بھی پیدا ہوتی ہے. جی جی آپ کی جی بات درست یقیناً ہے. یقیناً یقیناً یقیناً. شام کو صبح چمن یاد آئی، کس کی خوشبو بدن یاد آئی. واہ. چاند جب دور افق میں ڈوبا، تیرے تیرے لہجے کی لہجے تھکن کی تھکن یاد آئی. یاد آئی، تیرے لہجے کی تھکن یاد آئی. صاحب صدر، اس سے پہلے کہ میں کچھ غزل کے اشعار پیش کروں تو میں چاہوں گا کہ نعت کا ایک شعر، ایک ضرور. نعتیہ شعر میرا اپنا. جی جی. توصیف کس طرح سے ہو بھی رسول کی. واہ. توصیف کس طرح سے ہو بھی رسول کی، یوں تو ہے نعت خاں بہت لیکن خدا کے بعد. واہ. توصیف کس طرح سے ہو بھی رسول کی، واہ. یوں تو ہے نعت خاں بہت لیکن خدا کے بعد. بے شک بے شک بے شک. غزل کے چند اشعار آپ کی یہ شاد. سماعتوں کی نظر. بے نواؤں کی طرز پہ ہم بھی گا کر چل دیے، واہ. بے نواؤں کی طرز پہ ہم بھی گا کر چل دیے، آنسوؤں کی واہ. گرم رو میں دل جلا کر چل دیے. واہ بے نواؤں کی طرز پہ واہ. ہم بھی گا کر چل دیے، آنسوؤں کی گرم رو میں دل جلا کر چل دیے. دھول پیروں سے اڑی جو سانس بھی اس میں لیا. واہ. صاحب صد اور تمام سامعین کی نظر یہ مصرع. دھول پیروں سے اڑی جو سانس بھی اس میں لیا، حال دل ان صرف ذروں کو سنا کر چل دیے. واہ. واہ. واہ دھول پیروں سے اڑی جو سانس بھی اس میں لیا، حال دل ان صرف ذروں کو سنا کر چل دیے. واہ سوچتا تھا پاس بیٹھیں گے تو بولوں گا مگر، ہاں. سوچتا تھا پاس بیٹھیں گے تو بولوں گا مگر، دل کی باتیں دل ہی دل میں وہ بتا کر چل دیے. خوب ہے خوب ہے. سوچتا تھا پاس بیٹھیں گے تو بولوں گا مگر، دل کی باتیں دل ہی دل میں وہ بتا کر چل دیے. اور جن کی عرفہ شان میں لکھے قصیدے وہ مجھے، واہ. جن کی عرفہ شان میں لکھے قصیدے وہ مجھے، آج حرف غلط کی طرح مٹا کر چل دیے. ہٹا کر چل دی. واہ. جن کی عرفہ شان میں لکھے قصیدے وہ مجھے، آج حرف واہ. غلط کی طرح مٹا کر چل دیے. چلتی اور ہے. مقطع پیش خدمت. ارشاد. دل کی جھوٹی بات پر تھا تبصرہ مائل ابس. دل کی جھوٹی بات پر تھا تبصرہ مائل ابس، آئینے نے سچ کہا ہم سر جھکا کر چل دیے. واہ واہ. واہ بہت خوب، بہت اچھا. خوب، آئینے نے بہت بہت سچ شکریہ، کہا. واہ بہت شکریہ. دل کی جھوٹی بات پر تھا تبصرہ مائل ابس، واہ. آئینے نے سچ کہا ہم سر جھکا کر چل دیے. واہ. واہ دھول پیروں سے اڑی جو سانس بھی اس میں لیا،
واہ حال دل صرف ذروں کو سنا کر چل دیے. بہت شکریہ. شکریہ جی. واہ کیا کہنے. بہت خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے مائل الوی صاحب سے. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت شاعر موجود ہے، اعجاز کشمیری صاحب. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیے اور اپنے کلام سے نوازیں. جی اعجاز کشمیری صاحب اعجاز اپنا. کشمیری صاحب اپنی کھڑکی کھول دیجئے. جی جی، چہرہ نمائی ہو جائے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، صدر مشاعرہ کی صدر مشاعرہ کی اجازت سے کہ چند لمحوں سے کچھ قرار ملا، چند لمحوں سے کچھ قرار ملا، گر ملا بھی تو مستعار ملا. واہ مستعار ملا. عام سے جی آداب. عام سے لوگ تھے نہ طاقت تھی، عام سے لوگ تھے نہ طاقت تھی، نرم گوئی سے ہم کو پیار ملا. واہ جی آداب سے. وہ جو تھے اعتبار میں محتاط، وہ جو تھے اعتبار میں محتاط، ان حسینوں کا اعتبار ملا. واہ کچھ جی واہ جی آداب واہ. سر. اور کچھ کسی کو دے کر نہیں راضی، کیسے لوگوں کو اختیار ملا. کیسے لوگوں کو اختیار ملا. بہت عمدہ بہت عمدہ. واہ جی 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 آداب سر. جی آداب سر. اور ان سے اجاز ہم نہیں تھے کبھی، ان سے اجاز ہم نہیں تھے کبھی، جن کو ماحول سازگار ملا. واہ جی آداب سر. اور 3 اشعار سر، اس کے بعد احمد تمام کے سہارا ختم کب کا ہو چکا اللہ مالک ہے. اچھا ہے. واہ جی آداب سر. سہارا ختم کب کا ہو چکا اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. مجھے بھی یقین اب ہو گیا اللہ مالک ہے. اور کٹھن حالات میں گزری کہیں کیا زندگی نے بھی، کٹھن حالات میں گزری کہیں کیا زندگی نے بھی، سبق مجھ کو سکھایا ہے بڑا اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. جی اللہ مالک ہے. اور آخری شعر سر کے وہاں لائی جہاں نہیں، ہرا کر میری تدبیریں سبھی یہ زندگی مجھ کو، ہرا کر میری تدبیریں سبھی یہ زندگی مجھ کو، وہاں لائی جہاں کہنا پڑا اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. واہ جی آپ کی سماعتوں کا سر بہت شکریہ. جی اعجاز کشمیری صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ پیش فرما رہے تھے. ہمارا مشاعرہ تیزی سے اپنے آخری مراحل کی جانب گامزن ہے. تو اب ایک اور بہت خوبصورت شاعر جو ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، بہت ہی سینئر شاعر ہیں، میں ان کو دعوت کلام دیتا ہوں. سرور غزالی صاحب. جی سرور غزالی صاحب، اپنا مائک اور کیمرہ آن کر لیجئے اور اپنے کلام سے نوازیے. تشریف لائیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج اس خوبصورت محفل میں آج مجھے مدعو کیا. جناب صدر کی اجازت سے پہلے پروین شاکر کا کچھ کلام سنانے کی جسارت کروں گا. تو ایک ان کی نظم ہے آئینہ. میرا خیال ہے کہ یہ مائک کیمرہ میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہیں آ رہی آواز آپ کی. ٹھیک بول رہے ہیں آپ کی آپ. آواز تو آ رہی ہے. السلام علیکم. رانا صاحب کیسے ہیں؟ جی مطمئن رہیے، آپ سنائیں. نہیں میں نے کہا وہ کیمرے سے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں آ رہی تصویر. ریفلیکشن ہو رہی ہے. کوئی بات آپ نہیں، تصویر کی ریفلیکشن ہے. اسی لیے میں نے کیمرہ بند ہماری کر طرف دیکھیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا کیا ہے. آئینہ پروین شاکر کا. لڑکی سر کو جھکائے بیٹھی، کافی کے پیالے میں چمچہ ہلا رہی ہے. لڑکا حیرت اور محبت کی شدت سے پاگل، لامبی پلکوں کے لرزیدہ سایوں کو اپنے آنکھوں سے چوم رہا ہے. دونوں نظر بچا کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہنس دیتے ہیں. میں دور سے دریچے کے نزدیک اپنی ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی ہوں.
सोच रही हूँ गए दिनों में हम भी यूं ही हंसते थे। बेशक, बहुत खूबसूरत नज्म है। ये वाह। या उनका परवीन शाकिर का एक शेर है, चली है थाम के बादल, चली है थाम के बादल के हाथ को खुशबू, चली है थाम के बादल के हाथ को खुशबू, हवा के साथ सफर का मुकाबला ठहरा, हवा के साथ सफर का मुकाबला ठहरा। गो के परवीन शाकिर जैसी अजीम शायरा के बाद अपना कोई कलाम सुनाना कुछ खास ज़ेब नहीं देता, लेकिन मुशायरे की ये भी है। तो मैं एक नज्म जनाब सदर की इजाजत से पेश करूंगा अपनी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका उन्वान है दर्द का तूफान उठा दो। बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है। दर्द का तूफान उठा दो, दर्द का तूफान उठा दो, जुल्म का दरिया भी बहा दो। मनोवर कांडे साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा। जी जी शुक्रिया दर्द का तूफान उठा दो, जुल्म का दरिया भी बहा दो, अपने जिंदा के दरो दीवार रंगे लहू से मेरे सजा दो। वाह, क्या बात है गजाली साहब। रंगे लहू से मेरे सजा दो, हर एक बूंद से, हर एक कतरे खून से खिलेगा, हर एक बूंद से, हर एक कतरे खून से खिलेगा, एक नए फूल से गुलिस्तां सजेगा। अशजार सारे गिरा दो, सारा गुलिस्तां चाहे मिटा दो। अशजार सारे गिरा दो, सारा गुलिस्तां चाहे मिटा दो। मेरे आसाबे आहन तेरी जंजीर कड़ी, मेरे आसाबे आहन तेरी जंजीर कड़ी, फौलाद इरादे मेरे तोड़ सकती नहीं, तेरी शमशीर बरहना की झनकार। फौलादी इरादे मेरे तोड़ सकती नहीं, तेरी शमशीर की झनकार, दबा सकती नहीं गूंज मेरे अशार की, दबा सकती नहीं गूंज मेरे अशार की, मेरे कलम की नोक तोड़ सकती नहीं तेरी तलवार। तेरे जिंदा की दीवार, फसीले शब को तो गिरना है, नवीद सुबह को उभरना है। दर्द का तूफान उठा दो। बहुत शुक्रिया, आभार करता हूँ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब सरवर अली साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया, मुशायरे में शामिल हुए और मुशायरे की रौनक को बढ़ाया। और अब मैं दावत कलाम दूंगा उकाड़ा से नजमा महबूब नजमा साहिबा, वो अपने कलाम से नवाजें और परवीन शाकिर के बारे में भी कुछ उनके पास कुछ और चंद अल्फाज हैं वो बयान फरमाएं। जी नजमा साहिबा, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अपने कलाम जी से नवाजिए। जी, अपना कलाम मैं निकाल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी गजल का मतलब है, गजल का मतलब है दिल से ख्याले दौलतो सरवत नकाल कर, दिल से ख्याले दौलतो सरवत नकाल कर, माजी से लेके आई हूँ गुर्बत नकाल कर, गुर्बत नकाल कर, कुछ देर ही को खुद से मुलाकात भी करें, कुछ देर ही को खुद से मुलाकात भी करें, बरसों के बाद सोचा है फुर्सत
نکال کر، واہ سوچا ہے فرصت نکال کر، کل کر ان کی گلی میں واہ جانے کے آداب سیکھ لو، ان کی گلی میں جانے کے آداب سیکھ لو، جانے کے جاؤ آداب سیکھ لو، جاؤ تو دل سے جینے کی حسرت نکال کر، واہ واہ ان واہ کی میں واہ جانے کے آداب سیکھ لو، جاؤ تو دل سے جینے کی حسرت نکال کر۔ شعر ہے کہ ہے حوصلہ جو تم میں جلاؤ نئے چراغ، ہے حوصلہ جو تم میں جلاؤ نئے جلاؤ چراغ، نئے چراغ اے چراغ، دل سے تمام وحشت ظلمت نکال کر۔ نکال دو دل سے نکال کر اچھا شعر ہے، دل سے تمام واہ وحشتیں واہ 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 واہ، ظلمت وحشت ہے نکال حوصلہ جی، ہے حوصلہ جو تم میں جلاؤ نئے چراغ، دل سے تمام وحشت ظلمت نکال کر۔ نکال کر صدیوں سے چل رہا ہے اداسی کا سلسلہ، واہ صدیوں سے چل چل رہا رہا ہے ہے رہا اداسی ہے کا سلسلہ، اداسی کا سلسلہ رکنا پڑے تم کو بھی مہلت نکال کر، نکال کر، واہ واہ رکنا پڑے تم کو بھی مہلت نکال کر، نکال کر دیکھو کھول کر یہ دریچے مکان کے، واہ دیکھو تو کھول کر یہ دریچے مکان کے، روشن ہے آفتاب بھی صورت نکال کر، نکال کر، واہ 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 بہت واہ خوب واہ ہے واہ بہت واہ، روشن روشن آفتاب ہے صورت نکال کر، نکال کر کہ بے شک نماز عشق بھی ہو جائے گی قبول، واہ بے شک نماز عشق بھی ہو جائے گی قبول، سجدہ کرو تو دل سے غلاظت نکال کر، واہ 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 دل سے واہ غلاظت نکال۔ واہ اخلاص تو یہ ہے کہ عبادت بھی کیجیے، واہ اخلاص تو اب تو یہ ہے کہ عبادت عبادت بھی بھی کیجیے، کیجیے، دل سے خیال دوزخ و جنت نکال کر، نکال کر دو دل زخ سے جنت خیال نکال دوزخ واہ و جنت نکال کر خوب ہے واہ 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 جنت واہ نکال واہ کر، واہ واہ اخلاص تو یہ ہے کہ عبادت بھی کیجیے، دل سے خیال دوزخ و جنت نکال کر، نکال کر، واہ 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 ہر ایک ذات میں برپا انقلاب نجمہ، ہر ایک ذات میں برپا ہے انقلاب، ذہنوں سے کون لے گیا فرحت نکال کر، فرحت نکال واہ کر، ذہنوں ذہنوں سے سے کون لے گیا کون فرحت نکال نکال گیا فرحت نکال کر، فرحت نکال کر، ہم، دل خیال دولت و ثروت نکال کر، واہ ماضی واہ سے لے کے اب قربت نکال کر۔ نکال کر نکال کر، واہ خوب ہے بہت خوب ہے کیا بہت کہنا عمدہ واہ بہت جی خوبصورت کلام، بہت خوب بہت خوب کچھ چلیے اور بھی عنایت کریں گی؟ جی، صاحب صدر کی اجازت ہو تو ضرور بسم اللہ جی جی۔ سخن کی جستجو تم ہو، غزل کا بانکپن تم ہو، واہ سخن کی جستجو تم ہو، تم غزل ہو کا بانکپن تم ہو، تم میری ہو محفل تم ہی تم ہو، میری انجمن تم ہو، واہ میری محفل تم ہی تم ہو، میری انجمن تم ہو، من تم ہو، نہ میرا دل رہا میرا، نہ میری روح میری ہے، نہ میرا دل رہا میرا، نہ میری میری روح، میرے مختار و مالک تو بس اب اے جانے من تم ہو، واہ میرے مختار مالک تو بس اب اے جانے من تم ہو۔ تم ہو، شعر ہے کہ تمہاری سلطنت ہے یہ تخیل کی حسین دنیا، ہاں تمہاری سلطنت یہ تخیل کی حسین دنیا، سی میں ایک دنیا ادنی ہوں، میں ایک ادنا سی باندھی ہوں، شہنشاہ سخن تم ہو، بہت خوب ہے بہت شہن عمدہ ہے ہم، واہ 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 تم ہی ہو مہر عالم تاب، تم ہی ماہ کامل ہو، تم ہی ہو مہر ہم، عالم
तुम ही माहे कामिल हो, तुम ही खुशबू हो, ए हमदम मेरे बरगो समन तुम हो। तुम ही खुशबू हो, ए वाह हमदम मेरे बरगो समन तुम हो। तुम्हें किसका जनू तुम है, हो। तुम्हें किसका जनू है, इससे कुछ मतलब नहीं मुझको। तुम्हें किसका, इससे कुछ मतलब नहीं मुझको। मुझे इतना पता है, बस मेरा दीवानापन तुम हो। वाह मुझे इतना वाह पता है, बस मेरा दीवानापन तुम हो। लगता है कि यही सच है कि नजमा की अंधेरी जिंदगानी में, यही सच है कि नजमा की अंधेरी जिंदगानी में हयात अफसासी एक उम्मीद की रोशन किरण तुम हो। वाह, हयात अफसासी एक उम्मीद की रोशन किरण रोशन तुम हो। वाह किरण तुम हो। वाह जस्तजू वाह गजल का बांकपन तुम हो। तुम मेरी हो। महफिल भी तुम हो, मेरी अंजुमन तुम हो। तुम हो। वाह वाह वाह, वाह तुम हो। बहुत खूब शुक्रिया। नजमा साहिबा। बहुत ही खूबसूरत कलाम मोहतरमा नजमा महबूब नजमा साहिबा आपने पेश फरमाया। तो वाह मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। लंदन में मुकीम एक लंबे अरसे से बहुत ही सीनियर शायर डॉक्टर मुनव्वर अहमद पिंडे साहब 17 से जायद किताबों के मुसन्निफ हैं और गजल के नज़म के खूबसूरत शायर। मैं आपको दावत कलाम देता हूँ, तशरीफ लाइए और अपने कलाम से नवाजिए। जनाब आप माइक से डॉक्टर। दूर हैं, आपकी आवाज कम कम आती है। हाँ, आप ठीक हो असल गया। में मेरा मेरा जो है ना वो गला इतना बैठा हुआ है ओए, वहां लगता है। नहीं नहीं नहीं, फिर कि ठीक है, फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। हम इसलिए अपने हाँ जी, हम अपने वरना कान तेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बहरहाल चले, मेरा काम हो गया, मैंने बुला लिया खूब। उनको। तशरीफ लाइए डॉक्टर साहब। यार, अल्लाह शिफाए कामिला दे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमीदी साहब, आपने मधु फरमाया। साहब सदर आपसे इजाजत चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। एक नज्म पेश करता हूँ। इरशाद। उन्वान उन्वान है रूह की ग़िज़ा। हाँ हाँ। वाह, रूह की ग़िज़ा। सीम ज़र है अहले सरवत की ग़िज़ा। वाह सीम ज़र है अहले सरवत की ग़िज़ा। वाह भूख भूख और फाका है गुर्बत की ग़िज़ा। हाँ हाँ। हाँ शायरों को शायरी अपनी ग़िज़ा। हाँ हाँ। वाह वाह वाह। शायरों को शायरी अपनी ग़िज़ा। गज़ल। साहिरों को साहिरी अपनी ग़िज़ा। खूब है, खूब है। गीतकारों की वाह ग़िज़ा वाह बस गीत क्या है। कहने। गीतकारों की ग़िज़ा बस बस गीत है। मौसीकारों की ग़िज़ा संगीत है। वाह वाह शौक खूब है। है तख्लीक़कारों की ग़िज़ा। वाह हाँ शौक हाँ। है तख्लीक़कारों की ग़िज़ा। रंगो खुशबू है बहारों की ग़िज़ा। बहुत वाह खूब। क्या क्या। आशिकों की तो ग़िज़ा है आशिकी। इश्क से मिलती है उनको जिंदगी। वाह। होशमंदों की ग़िज़ा उनका शऊर। हम्म, होशमंदों की ग़िज़ा उनका शऊर। नाज वालों की ग़िज़ा उनका गुरूर। हाँ हाँ। जाँ फिशानी है ग़िज़ा मजदूर की। जाँ फिशानी है ग़िज़ा मजदूर की। रंजो गम है बस ग़िज़ा मजबूर की। वाह मुख्तसर क्या यारो कहने। ये कहना है रवा। मुख्तसर यारो ये कहना है रवा। हर किसी की है गरज कोई ग़ज़ा। वाह है ग़िज़ा लेकिन जो असली रूह की। है ग़िज़ा लेकिन जो असली रूह की। वो इबादत है दिले मजरूह की। बहुत वाह उम्दा, बहुत उम्दा, शुक्रिया बहुत उम्दा, शुक्रिया। बहुत उम्दा। ज़ीस्त का हासिल खुदा का नाम है।
زیست کا حاصل خدا کا نام ہے، روح کی منزل خدا کا نام ہے، ذکر رب سے ہے زمانے کی بقا، ذکر رب سے ہے زمانے کی بقا، واہ ذکر رب سے ہے ہر ایک جاں کا بھلا، یہ عبادت بھی غذا سے کم نہیں، یہ عبادت بھی غذا سے کم نہیں، یوں اطاعت بھی غذا سے کم نہیں، 5 وقتوں کی غذا اپنی نماز، 5 وقتوں کی غذا اپنی نماز، یہی ہم سے چاہتا ہے کارساز، روح میں ایک چاندنی بھر دے، روح میں ایک چاندنی بھر دے درود، توڑ دے آخر گناہوں کا جمود، واہ ہے منور اس کی حاجت جان کو، ہے منور اس کی حاجت جان کو، یہی ہر پل چاہیے انسان کو۔ اگر صاحب صدر اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی غزل پڑھنی چاہوں گا۔ ضرور ضرور۔ پوچھتی ہے میری ہی کہانی مجھے، پوچھتی ہے میری ہی کہانی مجھ سے مجھے، کھیت کی یہ فضا دھانی دھانی مجھے، پوچھتی ہے میری ہی کہانی مجھے، کھیت کی یہ فضا دھانی دھانی مجھے، اب میں بچپن سے آگے نکل آیا ہوں، اب میں بچپن سے آگے نکل آیا ہوں، مت سنا تتلیوں کی کہانی مجھے، مت سنا تتلیوں، بہت کہانی خوبصورت مجھے، شعر کہا ہے آپ نے کہانی بھیا، مجھے، بہت عمدہ۔ واہ مت واہ سنا تتلیوں کی اپنے بچپن سے میں کہانی مجھے، بولنا ہے تو میرے سوالوں پہ بول، اچھا ہے، شکریہ، بولنا ہے تو میرے سوالوں پہ بول، زخم دے گی تیری بے زبانی مجھے، بہت خوب بہت خوب۔ شکریہ، گل نہیں تیرے دامن میں تو کیا ہوا، گل نہیں تیرے دامن میں تو کیا ہوا، تو کیا ہوا، گل نہیں تیرے دامن میں تو کیا کیا ہوا، ہوا، خشک پتے ہی دے دے نشانی اچھا ہے، مجھے، بہت عمدہ واہ ہے، بہت بہت عمدہ بھائی ہے، واہ بہت کچھ شکریہ، واہ، پتے ہی دے دے بہت نشانی شکریہ، مجھے، بہت خوب بہت خوب۔ بہت خوب، گل نہیں تیرے دامن میں تو تو کیا کیا ہوا، کیا ہوا، ہوا، خشک پتے ہی پتے دے ہی دے 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 نشانی مجھے، نشانی مجھے، میں زمین کے عذابوں سے تنگ آ گیا، ہاں ہاں، میں زمین کے عذابوں سے تنگ آ گیا، کوئی نعمت ملے آسمانی مجھے، ارے بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے۔ شکریہ آپ کا، واہ ماشاء اللہ، وقت عرض کرتا ہوں، کچھ تو خواہش منور کی ہو سرخ رو، کچھ تو خواہش منور کی ہو سرخ رو،
शाम कोई तो दे अब सुहानी सुहानी वाह मुझे। वाह वाह। शुक्रिया। पूछती है मेरी ये कहानी मुझे, खेत की ये फिजा धानी 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 मुझे। धानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या कहने बहुत क्या शुक्रिया कहने। साहब बहुत उम्दा। बहुत खूबसूरत कलाम जनाब मुनव्वर शुक्रिया अहमद आपका पिंडे साहब, बहुत ही जी, बहुत आपने समा बांध दिया माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम। और अब मैं हेकल हाशमी साहब जो कि ढाका से हमारे साथ शामिल हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई मैंने सिर्फ मुंह का जायका बदलने के लिए या जहन का जायका बदलने के लिए शायरी करता हूँ। खास जबरदस्त है। मेरी जो ज्यादातर शायरी है वो बंगला में है। बंगला में माशाअल्लाह, तकरीबन 7-8 किताबें हैं मेरी। उसके बाद मैं तर्जुमा भी करता हूँ उर्दू से बंगला में, और फिर अंग्रेजी में भी एक किताब है मेरी शायरी की। तो माशाअल्लाह। उर्दू में वक्तन फवक्तन लिखता हूँ। तो अगर कोई गलती हो तो आप लोग मैंने ये माफ कर दीजिएगा। पहले एक गजल है। तेरे गम की पजीराई, तेरे गम की पजीराई, मैं और कुंज तन्हाई। वाह वाह खुद वाह। को तोड़ने का फन, खुद को तोड़ने का फन, इन दिनों शीशा गरी कहलाई। वाह दर्द का एक अथाह समंदर, कोई नापे इसकी गहराई। दिल के तप्त सेहरा में तेरे वाह ख्याल की नर्म पुरवाई। वाह 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 वाह, बहुत वाह अच्छा है। वाह दिल वाह। के तपते सहरा में तेरे ख्याल की नर्म वाह परवाही, बहुत वाह, खूब। क्या कहने सर। तेरे हिज्र का चांद निकला, तेरे हिज्र का चांद निकला, रोशन हुई दिल की अंगनाई। वाह वाह उसे वाह महसूस करूं तो कैसे, एहसास में वाह कहाँ दीनाई। वाह उसे महसूस करूं तो कैसे, एहसास में कहाँ इतनी बीनाई। एक पल भी इससे चैन कहाँ, ये दिल तो वहशी पागल सौदाई। ये दिल तो वैशी पागल क्या सौदाई। कहने। सौदाई। आखिरी शेर है, मक्ता है। उसकी बेवफाई का क्या गिला करना, बदनामी उसकी अपने लिए रुसवाई। तेरे गम की पजीराई, मैं और कुंज तन्हाई। शुक्रिया। बहुत बहुत उम्दा खूबसूरत है, वाह, बहुत कलाम उम्दा, जी, बहुत बहुत उम्दा। उम्दा, बहुत। जरूर लिखिए, उर्दू में भी लिखिएगा जी, हाँ, बंगला में बहुत भी लिखे, शानदार उर्दू है, में भी लिखे। सब जमाने मोतबर और मोहतरम है। बहुत शानदार। और अब इससे पहले कि मैं अपने मोहतरम साहिब सदर को दावत दूं, एक दफा फिर मैं बुलाऊंगा नजमा साहिबा जो कि कारवान शेर सुगत की डायरेक्टर भी हैं, कि वो परवीन शाकिर के बारे में चंद अल्फाज कहें और मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें। जी तशरीफ लाइए नजमा साहिबा। जी शुक्रिया हमीदी साहब। जैसा कि पहले मैंने परवीन शाकिर के शायरी जो है उसमें उसकी मोहब्बत का जो एक समद है, इसके वो शायरी में परवीन किस तरह से हिजर को बयान करती है, तो मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी कि परवीन की शायरी में हिजर ऐसा नहीं है कि जिसको समझा जाता है कि सिर्फ तन्हाई है या किसी से दूरी है, बल्कि उसके यहाँ एक खामोशी है। हिजर जो है खामोशी का नुहा है। परवीन शाकिर की शायरी में ये फराक या दूरी एक ऐसी नहीं है कि किसी वजूद से वजूदी दर्द है, इसमें समाजी बेबसी है और एक दाखिली कर्ब है उसके यहाँ। वो हिजर को एक आशिकाना दुख ही नहीं समझती, बल्कि औरत की एक मुकम्मल ज़हनी और जज्बाती कैफियत में इस हिजर को बदल देती है। अगर परवीन की शायरी में देखें कि वो किस तरह से हिजर को बयान करती है, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि हिजर के इजहार में वो अपनी शायरी में खामोशी, धुंध, शाम, नींद,
جیسے بہت سارے ایسے الفاظ اور علامات استعمال کرتی ہے کہ اس کا انداز جو ہے وہ کسی بیان کرتی ہوئی آواز کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ہجر جو ہے وہ خاموشی میں ڈھلے ہوئے ایک درد کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ میں اب اس کی کچھ مثالیں دینا چاہوں گی، اس کے اشعار اور اس کی تجزیہ ہے کہ جیسے یہ دو ہی شعر میں کہوں گی کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے ہجر میں ایک امید ہے، اور وہی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے ہاں محبت کا ایک بے انتہا ضم ہے، تو اس میں بھی اس کے پیار کی ایک ضدی کیفیت ہے جس سے وہ انکار نہیں کرتی، منکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی جذبہ وحدت کی طرح اپنی محبت سے جڑی ہوئی ہے، اور ہجر میں بھی وہ اسی امید کو لیے ہوئے بیٹھی ہے کہ جو اس کے خاموشی کو، اس کے دکھ کو، اس کے جذباتی کیفیت کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ پھر اس ایک جگہ وہ کہتی ہے کہ میری تنہائی کو میرا شوق مت سمجھو، بہت پیار سے دیا ہے کہ تحفہ کسی نے۔ اس میں بھی وہ اپنی تنہائی کو اس طرح سے دیکھتی ہے کہ وہ محبت کا ہی ایک روپ ہے کہ جو تحفہ اسے ملا اس کے لیے بہت قیمتی ہے، وہ ایک زہر آلودہ کسی نشتر کی طرح اس کے ہاں ہے، لیکن وہ اس کی جو درد کی ٹیسیں ہیں اس کو بہت ہی پر اثر انداز میں محسوس کرتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی۔ اس میں بھی ہجر کی رات کو، جہاں پہ یاد کو اس نے ہجر کی اس رات میں یاد کو بھی کسی سرد ہوا کی طرح چھپتا ہوا محسوس کیا ہے، جس طرح سے سرد ہوا جسم کو ٹھٹھرا دیتی ہے، اسی طرح سے اس کے ہاں جو ہے ایک درد کی کیفیت، ہجر کی کیفیت جو ہے وہ بھی ہمیں اسی طرح سرد ہوا کی طرح ہی ملتی ہے، لیکن جو اس کی محبت کو گرمائے رکھتی ہے۔ نثری نظم میں اگر ہم دیکھیں اس کے ہجر کو تو وہ نظم چپ میں کہتی ہے کہ چپ کاٹنے لگی ہے مجھے تمہاری خاموشی ایک نوحہ بن گئی ہے۔ بھی دیکھیں تو اس میں جو واہ ہجر وہ بیان کر رہی ہے وہ اس میں صرف یہ نہیں بتا رہی کہ اس سے گفتگو کا ایک تعلق ختم ہوا ہے، بلکہ اس کی جو خاموشی ہے اس خاموشی میں اس کے اپنے ہی رونے کی گونج ہے، جس کو وہ ایک داخلی کیفیت کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سماجی جبر کی صورت میں، درد کی صورت میں وہ بیان کرتی ہے، اپنی کیفیات کو وہ اپنے عصر حاضر کے مطابق بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان کرتی ہے۔ اگر بے شک بالباب دیکھوں تو کہا جا سکتا ہے کہ پروین شاکر کے ہاں جو ہمیں ہجر ملتا ہے وہ کوئی جسمانی دوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس میں خاموشی ہے، نیند اور آئینے کے اندر جذب ہو جانے والے ایک ایسی اس کے درد کی کیفیات ہیں کہ وہ ان مثالوں کے ذریعے اپنی تکلیف کو جیسے آئینہ ہے عکس دکھاتا ہے، تو وہ اس خاموشی میں اپنی تکلیف، اپنے ہجر کی گونج بھی ہمیں دیتی ہے، اس کی نیند اگر ٹوٹتی ہے، اس کے خواب اگر ٹوٹتے ہیں تو وہ آئینے میں اس کا عکس بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی نظر عکس کے اندر وہ تمام جو سماجی جبر و استبداد اور جو کیفیات ہیں ان کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کا اسلوب جو ہے وہ بہت ہی نرم اور داخلی ہے کہ ہجر ایک خاموش چیخ کی صورت اس کے ہاں اختیار کر لیتا۔ تو یہ جو میں نے تھوڑا سا پروین کو بیان کیا ہے، تو اس میں میں نے
बुक्स का इस्तेफादा किया था, कुछ उसकी शायरी को लिया था जिनका मेरे पास हवाले भी मौजूद हैं। तो बहरहाल परवीन हमारे अदब आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह बयान किया। खूब है, खूब है। ताकला जी नजमा साहिबा, बहुत खूब। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद फिर मैं बुलाऊंगा साहिब सदर साहब को जी, या मैं इधर डायरेक्टर। अपने तमाम मेहमानों का, जिनको जिनको मैंने एक आवाज दी और उन सब ने मेरी आवाज पे लबे कहा और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और इस सारी इज्जत अफसाई के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और अब्दुल बासित साहब जो हैं, उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी, और उस सारे तकलीफ और इंतज़ार के बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया। बेशक वो जल्दी चले गए। इसी तरह से डॉक्टर एजाज कश्मीरी साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जी, माइल अलवी, सलामत रहे। क्योंकि मैं इधर माजरत चाहूंगी कि थोड़ा सा क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि संडे का दिन है, तो अगले दिन हमने अपने अपने मुख्तलिफ कामों के हवाले से भी तैयार होना होता है। तो 8:30 हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं आपके मेहमान को इस बार तो नहीं बुला सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको जरूर शामिल करूंगी। और नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत खूबसूरत महफिल, और सबसे बढ़कर ये कि खूबसूरत लोगों से सजी खूबसूरत महफिल, जिसमें जी अफकार की बेशक बेशक। खूबसूरती, जिसमें तख़य्युल की खूबसूरती, अफकार की खूबसूरती, ज़ुबान व अदब की खूबसूरती, मैं कहता हूँ कि रंगों की खूबसूरती, खुशबुओं की खूबसूरती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। माशाल्लाह, आप लोगों को मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत। और इस मैं सबसे हमीदी साहब, मैं इसमें अपने उन मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो बांग्लादेश से शामिल हुए, जी जी जैसे हाशमी साहब हैं, फिर इसी तरह से सरवर गजाली साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, और डॉक्टर गुलाम साहब का भी, कि जिन्होंने, मैंने जब भी उनको बुलाया है तो वो बहुत मोहब्बत के साथ आए हैं। तो इन सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत साहिब साहब का तो मैं बेहद ममनून हूँ उनकी, कि वो तशरीफ लाए बहुत अर्ली सुबह उनके यहाँ की, कि वो इतने सुबह के टाइम उठना और फिर शामिल होना, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस सारे शुक्रिया के साथ इन सब मेहमानों से कहूंगी कि हम 31 तारीख को भी एक मुशायरा रख रहे हैं, और आप में से जो भी इस रात शामिल होना चाहे, मैं सबको दावत दूंगी और फर्दन दूंगी। तो जो भी शामिल होना चाहे, मोस्ट वेलकम। जी जरूर शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह जरूर। जरूर इंशाल्लाह, प्रोग्राम जरूर इंशाल्लाह जी। जी, बहुत नवाजिश नजमा साहिबा। अब हमारे सदर महफिल सईद नासिर अली साहब, जो कि अमेरिका में मुकीम हैं, बहुत ही खूबसूरत कलाम कहते हैं और बड़े सीनियर शायर हैं, और उनकी ये नवाजिश है कि उन्होंने हमारी सरपरस्ती फरमाई है इस महफिल में तशरीफ लाकर। तो मैं आपको दावत कलाम देता हूँ, जनाब सैयद नासिर अली साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत, बहुत बावजूद तकलीफ की आपने उम्दा निजामत की और मुशायरे में एक समा बांधा रहा आपकी वजह से, आपकी गुफ्तगू की वजह से। और एक तो मैं अपना नाम जरा कर दूं सही कि मेरा नाम है नासिर अली सैयद, पिशावर से हूं मैं, और इस वक्त मैं माशाल्लाह। कोलोराडो में हूँ। परवीन शाकिर के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू अहबाब ने की। नजमा जी ने दो हिस्सों में उनके हिज्र के हवाले से भी बात की, और परवीन के हवाले से कुछ और यहाँ अहबाब ने भी, शेख साहब ने इंडिया से बात की, खूबसूरत गुफ्तगू की उन्होंने, नए जाविये निकालने की कोशिश की। परवीन एक वाकईतन बड़ी शायरा है, और मैं थी की बात तो कभी नहीं करता, और क्योंकि उसका शेर जिंदा है तो परवीन हमारे दरमियान मौजूद है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि परवीन की कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद लिखने पढ़ने में नहीं आई, और
उन हवालों से भी मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है, शायद मुनासिब ये वक्त नहीं है, तो कभी इस पे ज़रूर मैं बात करूँगा, क्योंकि परवीन से मेरी कई एक मुलाकातें हैं, और उनको अपने पेशावर में भी बुलाया था जब सदबर्ग की तकरीब रुनुमाई थी, और वाह वहाँ पर उनसे एक मेरा मुकालमा भी हो गया था। बाद में शौकत वास्ती साहब के इशाइये में उनसे बहुत सी चीज़ें जो मेरे जहन में थी, जो उन हवालों से, क्योंकि अभी उनकी सिर्फ 2 ही किताबें आई थी, खुशबू और सदबर्ग, तो मैंने उनके सामने एक सवाल रखा था कि खुशबू किताब तो जाहिर है कि 4 दांग आलम में मशहूर हो चुकी है, और खुशबू ही परवीन शाकिर है, और परवीन शाकिर ही खुशबू है। क्या आ, कहने वाह सर, वाह 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 वाह, वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत खूब। बहुत खूब। मैंने उसका जो प्रीफेस, जो उसका पेशलफ्ज लिखा है परवीन ने, नस्र जो लिखी है शायरी से हट के, वो बहुत खूबसूरत है। उसमें बहुत दिलचस्प लाइनें हैं। मसलन एक लाइन उसकी ये भी है कि माँ से मोहब्बत करते वक्त उसका चेहरा नहीं देखा जाता, और वाह क्या वाह वाह। खूबसूरत उनका वो पेशलफ्ज है। तो उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही है कि कुछ कमगोश, अल्लाह करे मुझे वो सारी लाइनें याद आ जाएं, कि कुछ कमगोश ये कहते हैं कि इस लड़की की शायरी में सिवाय बारिश की हंसी और चिड़िया के गीतों के और कुछ भी नहीं है। तो मैं इस बात का एतराफ़ करती हूँ, और मैं इसको ऑन करती हूँ कि हाँ, मेरी शायरी जो है वो बारिश की हंसी और चिड़ियों के गीत ही तो हैं, और मैं इसी को लेकर आगे भी चलती हूँ। मैंने परवीन शाकिर से कहा कि परवीन जी, मुझे आपकी ये लाइनें बहुत अच्छी लगी हैं, खुशबू किताब भी ज़ाहिर है सबको पसंद है, मुझे भी है, और फिर सदबर्ग आई है, तो आपके आंगन में क्या अब बारिश हंसती हुई नहीं आती, या आपके आंगन के पेड़ों से चिड़िया उड़ गई है जिसके गीत अब नज्म किया करती थी? क्योंकि मैंने मिसाल भी मेरा ख्याल दी थी, अल्लाह करे मुझे शेर भी याद आ जाए। मैंने कहा आप कहती थी कि कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। वाह मैंने कहा वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। क्या खुशबू बात, में क्या बात। आपकी शायरी का अंदाज ये है, कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। मैंने कहा अब ऐसा क्या हुआ कि सदबर्ग की ये लड़की जो है, अब उसके हवाले बदल गए हैं? क्या अब उसने दिल की बजाय बदन से सोचना शुरू कर दिया है? क्योंकि अब सदबर्ग में वो ये कहती है कि वो आज रात मुझे फिर से डसने आएगा, वो जानता है वाह कि चलता है मुझ पे जहर का रंग। तो मैंने कहा ये वाह। जो एक बहुत बड़ा जंप है, तो ये आपकी शायरी में अचानक कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि मेरी जल्द ही किताब आएगी इनकार, तो शायद मैं उसमें वो बात कह पाऊंगी, जो बात शायद जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और मेरी शायरी आगे जाएगी। तो जाहिर है कुछ बातें फिर खुद कलामी के हवाले से भी उनसे बात हुई। पाकिस्तान हाँ, टेलीविजन पेशावर मरकज का जब क़याम हुआ और नए स्टेशन में वो मुंतकिल हुए, तो उसमें हमने एक मुशायरा किया। इस बात का बतौर ख़ास जिक्र करना चाहता हूँ। उस मुशायरे की खास खास बात यह थी, 14 अगस्त के हवाले से था, यौम आज़ादी के हवाले से। तो उसकी खास बात यह थी कि हमने उन शोराए कराम को मदऊ किया था जो क़याम पाकिस्तान के बाद पैदा हुए हैं या शूर की आंख खोली है। तो उसमें नसीर तुराबी साहब, सलीम कौसर साहब, और फातिमा हसन जी, शाहिदा हसन जी, परवीन शाकिर कराची से, लाहौर से खालिद अहमद, नजीब अहमद, पिंडी से शकील अख्तर, आगा नासिर कोयटा से। तो ये सब दोस्त को इकट्ठे हुए, और चूंकि मेरा एक काम जो है शेर और अदब के साथ, वैसे तो मैं उस्ताद हूँ और शोबे उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर चेयरमैन की हैसियत से रिटायर हुआ हूँ, मैं पढ़ाता ही रहा हूँ बच्चों को, लेकिन मैं माशाल्लाह, कंपेयरिंग भी करता रहा हूँ। वाह तो अब भी कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ आने से पहले मैंने 27 शो
रिकॉर्ड किए टेलीविजन के लिए, क्योंकि मुझे अचानक यहाँ आना पड़ गया था। तो मैं करता हूँ, बल्कि दिलीप कुमार शो जो पेशावर में हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एजाज भी मुझे ही हासिल हुआ, मैंने ही होस्ट किया था। तो उस मुशायरे की निजामत भी मैं ही कर रहा था। उस शो में परवीन शाकिर की का जो शेर था वतन के हवाले से, जो बाद में उनकी वो नज़्म बहुत ज्यादा मशहूर भी हुई और गजल, और जो वो हर जगह वो पढ़ती भी रही हैं, और खाक के हवाले से और अपनी धरती के हवाले से, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने उस मुशायर में पढ़ी थी। हमने क्या किया कि नेक्स्ट डे पेशावर सर्विसेज क्लब में एक छोटा सा मुशायरा किया, जिसमें ये मेहमान शोरा को हमने बुलाया। तो ये कुछ दिन के वक्त था, क्योंकि शाम को उनकी फ्लाइट्स थी सबकी। तो उसमें जो एक वाकया हुआ था, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ कि उस हाल में सब शुराए कराम मौजूद थे, और अचानक अभी मुशायरा जारी ही था कि अचानक जलजला आया। ये मैं बात बतौर खास कहना चाह रहा था कि जलजला आया, और आप यकीन मानिए कि हाल से लोग जिस तरह भागे, जो तरीक़ेकार है, जो हुक्म भी है, और उस हाल में कोई एक शख्स अगर बैठा रह गया था तो वो मैं था, या फिर परवीन शाकिर थी, जिसने जो अपनी सीट से हिली ही नहीं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसकी वो अपने ऊपर वो एतमाद, और वो जब मैंने देखा, उसके बाद उसी तकरीब में मैंने उनको फिर कहा कि शेर पर बात नहीं करते, आइए जरा जिंदगी पर बात करते हैं। और उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू थी, कमाल थी। तो परवीन को किताबों से हटकर और नक्कादों के मज़ामीन से हटकर, क्योंकि मेरा तो उनसे दू के कई एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कभी कभी उन पे बात करता हूँ अपने अहबाब के साथ। तो मान लीजिए कि परवीन कि हाँ, ये जो हिज्र की बात की गई है कि उनके अंदर शायद कोई लम्हा रुक गया था, या तो देखिए ये जो शायर होता है, तो इसके ऊपर ये जो कायनात है, ये अपनी अशिया जो मज़ाहिर हैं, ये इनका इंकिशाफ एक अलग रंग से करती है, एक अलग हवाले से करती है। वो चीजें जो आम आदमी को नजर आ रही होती हैं, वो शायर से मुकालमा करती हैं। जरूर उसके अपने अपने अंदरून के दुख भी उसमें जरूर होंगे, मगर जो उसके खारिज में हो रहा है वो भी उसका ही दुख है, क्योंकि वो उसके लोगों का दुख है, अपने लोगों के लिए करते, क्योंकि क्योंकि रब्बी जलील उन पर उनको वो आंख, वो बसीरत अता करता है, जिससे वो कायनात को देखती हैं। मैं पेशावर के एक शायर हैं सज्जाद बाबर, उनका एक शेर मैं पेश करके तो बात को खत्म करता हूँ कि उन्होंने एक शेर कहा है, और क्या खूबसूरत शेर है कि किरण उतरने की आहट सुनाई देती है, किरण उतरने की आहट सुनाई देती है, सुनाई मैं देती क्या है। करूं मुझे खुशबू दिखाई देती है। वाह मैं वाह क्या वाह करूं, वाह वाह किरण वाह वाह उतरने की आहट सुनाई देती है, मैं क्या करूं वाह, मुझे खुशबू दिखाई देती है। तो ये क्या जो कहने सर। क्या बात है, कायनात क्या है, बात। ये अपना आप शायर पर आश्कारा करती है। वो जो चीजें हमें नजर नहीं आती आम आदमी को, वो शायर को नजर आ रही होती हैं। तो परवीन के हवाले से आज का ये मुशायरा और आपकी ये नशिस्त यकीनन बहुत खूबसूरत रही, बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिला। यहाँ पर जितने अहबाब आए, बांग्लादेश से थे, हमारे इंडिया से थे, या यूके से हमारे दोस्त, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, मैं तो पिछले 3 महीने गुजार के आया हूँ, और मेरे ख्याल को 33-34 के लगभग मुशायरे पड़े हैं। तो लंदन, बर्मिंघम में, ब्रेडफोर्ड, शेफील्ड और लिवरपूल में मेरी किताब की रुनवाई की बहुत शानदार एक तकरीब की थी साहिबान वालों ने। तो बहुत ही उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बहरहाल, और इस तरह माइल जी की गुफ्तगू भी बहुत खूबसूरत रही। उनका जो एक अंदाज है अपना फलसफियाना, और हवालों को बेहवाला करना और बेहवालों को हवाला करना, तो लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर मेरा ख्याल है मेरा दिल बहुत करता है, उस्ताद हूं ना, तो इसलिए दिल करता है कि इस पे भी अपनी बात करें कि कैसे हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कह रहे होते हैं, और उसी के अंदर एक और दुनिया चल रही होती है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे पैरेलल एक और दुनिया है जो इसके साथ साथ चल रही होती है। कभी कभी हम उधर झांक लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक इनकलाब बपा हो जाता है।
تو جیسے اب انہوں نے کہا تھا کہ بے حوالہ ہونا اپنی جگہ پہ بہت بڑا حوالہ ہے، یقیناً ایسا ہے. جیسے انہوں نے قاسمی صاحب کے شعر پڑھے تو ان کا میں ان کا نام نہیں لیتا، ایک بڑے شاعر، جب وہ کہتے ہیں بڑا شاعر تو حوالہ تو آ گیا کہ ایک بڑے شاعر کے ہیں. تو آپ ناصر بالکل علی سعید کے بجا نہیں پڑھ رہے، آپ کے بڑے شاعر کے بجا پڑھ رہے، فرمائے. تو حوالہ تو ہاں. آ گیا. تو یہ حوالے اور بے حوالہ ہونا، یہ اس کا یہ جو ایک فلسفہ ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم ٹائم اسپیس کی بات کرتے ہیں، زمان اور مکان کی بات کرتے ہیں، کہ اس چنگل سے ہم نکل کے باہر آتے. ہمارا جو گرو ہے غالب، وہ عرش سے ادھر اس لیے اپنے مکان کی تلاش میں تھا، وہ عرش سے پرے اس لیے دیکھنا چاہ رہا تھا، اسے پتہ ہے کہ یہ جو یہاں کا ٹائم اسپیس ہے، یہ بےمانی سی چیز ہے، اس سے پرے ہونا چاہیے. عالم تمام ہلکے اور دام خیال ہے، وہ اس کو ایک دام خیال ہے سمجھتا ہے. تو اس پہ تو چلی پھر کبھی بات ہوئی. اب چونکہ مشاعرہ ہے اور اس میں شعر بھی پڑھنے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ بہت دیر ہو گئی ہوگی، میں 2-4 شعر پیش کر دیتا ہوں اپنے ایک غزل کے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا. میں ایک چھوٹی سی ہلکی پھلکی غزل پیش کر دیتا ہوں، فلسفہ یعنی اس کی طرف نہیں جاتے کہ یہ اور بات کہ موجود اپنے گھر میں ہوں. واہ 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 یہ اور واہ. بات یہ اور بات یہ کہ اور موجود بات اپنے گھر میں ہوں، گھر میں میں ہوں. واہ. تیری سمت مگر مستقل سفر میں ہوں. ہاں. واہ واہ سم واہ 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 کیا واہ کہنے واہ سر، واہ. واہ واہ یہ کیا اور کہنے. بات کہ موجود اپنے گھر میں ہوں، میں تیری اچھا جی، سمت مگر مستقل سفر میں سفر میں ہوں. ہوں. واہ 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 کیا کہنے اور کیا کہنے. دوستو شعر دیکھیے کہ نہ جانے اگلی گھڑی کیا سے کیا میں بن جاؤں، ہاں ہاں. نہ جانے اگلی گھڑی اگلی کیا گھڑی سے کیا کیا سے میں بن کیا جاؤں. بن ابھی جاؤں. تو چاک پہ ہوں، دستے کوزہ گھر میں ہوں. ابھی تو ہاں. چاک پہ ہوں، واہ 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 نہ جانے اگلی دستے گھڑی کوزہ گھر میں کیا ہوں سے کیا میں بن سے جاؤں. کیا بن جاؤں. ابھی تو کیا کہنے. چاک پہ ہوں، دستے کوزہ دستے گھر کوزہ میں ہوں، گھر میں ہوں. دستے واہ واہ واہ. کوزہ گھر میں ہوں. اور دوستو شعر دیکھیے کہ میں اپنی سوچ کو، میں اپنی فکر کو تجسیم کس طرح سے کروں، میں میں ہاں. اپنی اپنی واہ. فکر فکر کو کو تجزیے. تجسیم کس طرح سے کس کروں، طرح سے کروں. میں واہ واہ واہ. اپنی فکر کو تجسیم کس طرح سے کس کروں. طرح سے تجزیے کروں. کس بریدہ طرح سے دست کروں. ہوں، بریدہ دست ہوں اور دست ہوں. شہر بے واہ. ہنر میں ہوں. بریدہ آہا. دست ہوں اور شہر اور بے شہر ہنر میں ہوں. بے ہنر میں ہوں. واہ. میں بریدہ دست ہوں اور شہر بے ہنر میں ہوں. چہرے بے اور شعر دیکھیے دوستوں کے اس کا آخری شعر غزل کا پیش کر رہا ہوں، کچھ اور 2-4 شعر اس کو اسکپ کر کے کہ یہ دوستی بھی عجب چوب خشک ہے ناصر، یہ کیا دوستی بھی کہنے. چوب خشک، خشک چوبے لکڑی، خشک ناصر. واہ. چوب خشک، اے خشک ناصر. لکڑی، یہ دوستی بھی عجب چوب خشک ناصر ہے ناصر. ہے ناصر. واہ واہ. نبھا رہا ہوں مگر ٹوٹنے کے ڈر میں ہوں. نبھا ہائے رہا ہائے ہوں ہائے ہائے مگر ہائے ہائے ہائے. یہ دوستی بھی عجب چوب خشک ہے ناصر. کیا نبھا خوب کیا رہا ہوں، خوب ناصر صاحب. کیا کہنے. کیا بات کیا نبھا کہنے. رہا ہوں مگر ٹوٹنے کے ڈر میں ہوں. واہ اور واہ 2-3 شعر اور دیکھ لیجئے کہ آج کی محفل کی نظر کر رہا ہوں. نجمہ محبوبی نے جو یہ محفل سجائی ہے اس کی نظر کر رہا ہوں آپ سب دوستوں کے لیے کہ بزم میں بار یاب تھا کل شب. واہ واہ واہ. بزم میں بار یاب تھا کل باریاب شب، تھا کل شب. ذرہ بھی آفتاب تھا کل شب. ذرہ آہا. بھی بزم میں بار آفتاب تھا. یاب آفتاب تھا تھا کل کل شب، شب. ذرہ بھی ذرا بھی آفتاب آفتاب تھا تھا کل شب. کل واہ شب. واہ واہ. اور دوستو واہ اس نے میرا بھی حال پوچھا تھا، آہا آہا. اس نے میرا بھی حال پوچھا تھا، میں بھی عزت میں آپ تھا کل شب. اس نے آہا میرا بھی حال آہا. پوچھا تھا، واہ واہ میں بھی واہ واہ. عزت میں آپ تھا، میں بھی عزت میں آپ تھا کل شب. اور کس سمندر کی بات کرتے ہو، کس سمندر کی بات کرتے ہو، چشم کا ہم رکاب تھا کل شب. چشم آہا کا ہم واہ رکاب تھا، آہا. واہ واہ. واہ کس واہ واہ سمندر کی واہ. بات کرتے ناصر ہو، صاحب کیا کہنے. کس ناصر صاحب کیا سمندر کی کہنے. بات کرتے ہو، چشم کا آئے ہم ہائے. رکاب تھا. ہم رکاب تھا آہا. ہاں، کیا بات. شکریہ، بہت نوازش. چشم کا کیا ہم بات. رکاب تھا کل شب. اور واہ شعر واہ. دیکھیے دوستوں کہ میرے پہلو میں چاند سویا تھا، واہ
चांद हाँ हाँ सोया हाँ मेरे पहलू में चांद चांद सोया सोया चांद था, सोया था क्या मजे का वो ख्वाब था कल शब। कल वाह शब मजे का वाह 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 क्या कहने आहा, मेरे सर पहलू वाह में चांद क्या सोया मजे था, का वो ख्वाब था कल क्या शब। मजे का वो ख्वाब था कल शब। कल शब और मनोहर जी शेर जरूर देखिएगा कि खुल गई आंख अव्वले शब में, अव्वल शब खुल गई खुल गई आंख आंख अव्वले अव्वले शब में शब, फिर तो पल पल अजाब था कल शब, फिर तो आय पल हाय हाय पल हाय अजाब वाह था कल अजाब शब, था कल शब फिर तो क्या पल कहने पल था कल शब। अजाब। खुल गई अजाब आंख, था कल शब खुल गई आंख अव्वले शब अव्वले में, शब में फिर तो पल फिर पल तो पल अजाब पल था कल अजाब शब। था कल और अब शब शेर पेश वाह करता हूं कि बख्श बैठा था जहां के दुश्मन को, वाह वाह बख्श वाह वाह बख्श बैठा था जहां बख्श के बैठा दुश्मन को, दिल मेरा बूत तुराब था कल शब, ओ दिल मेरा वाह 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 बख्श नासिर बैठा साहब था क्या जहां के, कहने बख्श बैठा आहा था जहां के दुश्मन को, दिल क्या मेरा कहने क्या कहने बूत तुराब था बूतराब कल था शब, कल दिल शब मेरा क्या बूत कहने तुराब था कल शब, और वाह उसने वाह मेरा वाह भी वाह हाल पूछा था, मैं भी इज्जत में आप था। बहुत वाह शुक्रिया वाह, इज्जत आपका, कल माफ खूबसूरत था समातों वाह के वाह लिए। वाह नासिर साहब किस समंदर की बात करते हो दोबारा इस इनायत कर दीजिए समंदर की बात करते हो, चश्म का आय हाय हाय हमरकाब था कल शब, चश्म वाह का वाह 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 हमरकाब था क्या कहने कल वाह वाह क्या शब। क्या कहने कहने सर क्या कहने क्या वाह वाह कहने वाह सर वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत मोहब्बत वाह आपकी, खूबसूरत समातों की, और बहुत अच्छी महफिल रही, और शायद मैंने ज्यादा भी सुना दिया। नहीं नहीं नहीं, बहुत खूबसूरत कलाम। और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में परवीन शाकिर की जो शायरी पर बात की है, वो बहुत ही एक हमारे लिए मालूमात में इजाफा है, और हमारे समातों को बालिदगी की एक सूरत है। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सार आमीन ही आमीन बहुत ही आमीन अच्छी महफिल रही, मैं समझता हूँ। सारे ही दोस्त जो शामिल हुए वो बहुत ही उम्दा कलाम भी और बहुत ही उम्दा ख्यालात के हामिल थे, और हमने बहुत कुछ सीखा। तो 31 तारीख को, जैसा कि नजमा ने बता दिया है, इंशाअल्लाह मुशायरा होगा इसी वक्त पर। और इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह, बशर्ते सेहत और जिंदगी। जी, तो इंशाल्लाह होपफुली मेरी भी तबीयत अगर बेहतर हो जाएगी, अल्लाह, नहीं मुझे इंशाल्लाह उम्मीद अब हो है जाएगी, अब हो इंशाअल्लाह से। जाएगी। देखो तो सैयदों ने दुआ दे दी है, हो जी जाएगी। बिल्कुल सही जी बात है। जी जरूर तो वाह 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 कल माशाल्लाह 2 दिन माशाल्लाह पहले तक तो बिल्कुल इतनी आवाज भी नहीं निकल रही थी, तो अब तो शुक्र है कि मैं इस काबिल हो गया कि मैं कुछ ना ये कुछ आवाज है तुझे जो कर सकूं। तो ये बहरहाल, गला बैठ गया। हाँ जी। तो वाह आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया एक दफा फिर। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे 31 तारीख इंशाल्लाह को। इंशाल्लाह और इंशाअल्लाह। आले अब्बू तवाब का शुक्रिया सर। जी खुदा हाफिज। इंशाल्लाह सर तमाम दोस्तों को इंशाल्लाह शुक्रिया, जी तमाम मुना दोस्तों को शुक्रिया।